چلیے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ صالح علیہ السلام، صالح بن عبید ان کا نام تھا، سمود ان کے ایک جد امجد کا نام تھا، یعنی یہ قوم اپنے دادا سمود کی طرف منسوب ہوئی، اور سمود جو تھے وہ عاد کی اولاد میں سے تھے، اور عاد جو تھے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ سمود کے لوگ عربی قبیلہ تھے اور ہجر کے علاقے میں رہتے تھے۔ اب سے تقریباً 6000 سال قبل یہ لوگ اس علاقے میں آباد تھے، 6000 years ago۔ موجودہ علاقہ خیبر جو ہے اس سے تقریباً 115 مائلز شمال مغرب کی طرف یہ لوگ بستے تھے، تبوک کے قریب۔ تو ان میں صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ قال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے سوا۔ صالح علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی جو باقی تمام پیغمبروں کی تھی۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ سورۃ النحل آیت 36 میں آتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس نے یہی کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت 25 میں آتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِی، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی کوئی رسول بھیجا اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری ہی بندگی کرو۔ گویا تمام پیغمبر ایک ہی پیغام لے کر آئے، ایک ہی سبق سب کو یاد دلاتے رہے اپنی اپنی قوم کو، اور وہ سبق کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ نے بندوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو یہ انداز ہر پیغمبر کی دعوت میں آپ کو ملے گا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، ظاہری نشانیاں، کھلی کھلی نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ نشانی کس لیے تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ صالح ایک سچے نبی ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور وہ نشانی اور وہ معجزہ، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی کے طور پر، اور یہ نشانی ان کے مطالبے پر ان کو فراہم کی گئی تھی۔ اس قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ ہم تجھے مانیں گے جب اگر تو پہاڑ میں سے، چٹان میں سے ایک اونٹنی نکال کے دکھائے۔ اونٹنی نکل آئی اللہ کے اذن سے، کھلی نشانی سامنے آ گئی، لیکن ساتھ ہی وہ اونٹنی ایک آزمائش ان کے لیے بن گئی کہ وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی۔ بالآخر انہوں نے اس کو مار ڈالا اور اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ پیغمبر نے انہیں پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ یہ اونٹنی کوئی معمولی اونٹنی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر آئی ہے، فَذَرُوهَا، بس اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، کہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، ولا تمسوها، اور نہ تم چھونا اس کو، بسوء، ساتھ برائی کے، یعنی بری نیت کے یا برے فعل کے، اس کو تکلیف نہ دینا، نقصان نہ پہنچانا، ورنہ فَيَأْخُذَكُمْ، پھر پکڑ لے گا تم کو، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ سورۃ القمر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ،
کہ ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی ان کے لیے آزمائش کے طور پر، فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر۔ سورۃ الشعراء میں آتا ہے 155 میں، ہذہ ناقۃ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ اونٹنی پانی زیادہ پیتی تھی تو پھر دن مقرر کر دیے گئے، ایک دن کا سارا پانی اونٹنی لیتی اور دوسرے دن پھر قوم پانی لے سکتی۔ اب یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انسان زندگی میں بعض اوقات بعض چیزوں کی تمنا کرتا ہے اور پھر وہی چیز اس کے لیے ایک فتنہ بن جاتی ہے یا آزمائش بن جاتی ہے۔ بہرحال اس اونٹنی کے ذریعے اس قوم کو آزمایا گیا اور نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی قوم کے ایک شخص نے اس کو مار ڈالا، اور پھر وہ عذاب ان پہ آ گیا جس کی اللہ نے انہیں خبر دی تھی، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، جب اس نے بنایا تم کو جانشین، بعد میں آنے والا، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، عاد کے بعد تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا، اور جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ یہ عاد کی اولاد میں سے تھے، یعنی عاد کی اولاد میں سے سمود تھے اور پھر سمود کی اولاد میں سے یہ قوم تھی۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں، یعنی ہجر کے علاقے میں، یہاں زمین سے مراد وہ علاقہ جہاں یہ بس رہے تھے۔ تتخذون، تم بنا لیتے ہو، من سہولہا، اس کے میدانوں میں، سہول سہل کی جمع ہے، سہل کہتے ہیں نرم جگہ کو، میدانی علاقہ، پتھریلے علاقے کے مقابلے میں، پہاڑی علاقے کے مقابلے میں میدانی علاقہ نرم ہوتا ہے، پہاڑی علاقے میں سب کام مشکل ہوتے ہیں۔ تم بنا لیتے ہو اس کے میدانوں میں قصوراً، محلات، مینشنز، ولاز، بڑے بڑے گھر، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، وَتَنْحِتُونَ، اور تم تراشتے ہو، تنحتون کا روٹ ہے نون ہیتے، پتھر تراشنا، الجبالہ پہاڑوں کو، بیوتن گھروں کی شکل میں۔ تو گویا ان کی رہائش اس طرح تھی کہ میدانی علاقوں میں بھی انہوں نے گھر بنا رکھے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں بھی، یعنی کچھ وقت یہ پہاڑوں پہ گزارتے اور کچھ وقت میدانی علاقے میں گزارتے، زمین پر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے اندر مادی خوشحالی تھی، ورنہ تو ایک گھر بنانا بھی مشکل ہوتا ہے، اور ان کے ہر طرح کے گھر تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ پہاڑوں کو اور چٹانوں کو تراش کے اس کے اندر گھر بنانا، اور جس کے آثار اب تک موجود ہیں، بہت سی ایسی تصویریں ملتی ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کو پریزنٹیشن دکھائیں گے، کہ جس میں حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے پورے پورے پہاڑ کو اس طرح کھودا، اس طریقے اور اس ترتیب کے ساتھ کہ وہ ایک مکان کی شکل دھار گیا، اسی کے اندر کمرے اور اسی کے اندر اوپر نیچے کی فلورز۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ تراش سکتے تھے تو اس کے لیے لازمی طور پر پھر یہ میتھمیٹکس جانتے ہوں گے، ریاضی جانتے ہوں گے، انجینئرنگ میں ماہر ہوں گے۔ تب آپ دیکھیے کہ 6000 سال پہلے ایسی قوم کہ جو دنیاوی ترقی اور دنیاوی خوشحالی کی پیک پر تھی، ان کے پاس جب پیغمبر آئے تو انہوں نے کیا ری ایکشن ظاہر کیا؟ انہوں نے کہا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ پیچھے بھی یہ بات گزری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، یہاں بھی یہی بات دہرائی گئی، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر۔ تعثو کا لفظ جو ہے یہ بھی فساد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے 2 روٹس ہیں، ایک ہے عین یہ ثا عیثن، عیث کا لفظ اگر ہو تو یہ حسی فساد کے لیے ہوتا ہے۔ حسی فساد کیا ہوتا ہے؟ جو سامنے نظر آتا ہے، مثلا عمارتوں کو
تباہ کرنا، درختوں کو کاٹنا، کھیتیاں اجاڑنا، آگ لگانا، جلاؤ گھراؤ، یہ سب کیا ہے؟ حسی فساد ہے۔ اور اگر عین سے ہی ایسے ہو تو وہ ذہنی فساد، ذہنی بگاڑ۔ لا تعثوا فی الارض دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی ظاہری فساد بھی نہ کرو اور ذہنی بگاڑ بھی نہ پیدا کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ظاہری فساد یا حسی فساد نتیجہ ہوتا ہے ذہنی بگاڑ کا، کیونکہ جب ذہن بگڑتے ہیں، سوچ بگڑتی ہے، تو پھر ہر طرف بدامنی ہو جاتی ہے۔ تو مفسد بن کر زمین میں فساد نہ کرو۔ قال الملأ الذین استکبروا کہا سرداروں نے، وہ جنہوں نے تکبر کیا تھا، من قومہ اس کی قوم میں سے، للذین ان لوگوں سے، استضعفوا جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، لمن آمنا واسطے ان کے جو ایمان لائے، منہم ان میں سے۔ متکبرین نے مستضعفین یا کمزور لوگوں سے جو مومن تھے یہ کہا بات چیت میں، ڈائلاگ میں، بحث مباحثے میں، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، ان صالحا کہ بے شک صالح یا یقینی طور پر صالح، مرسل بھیجا گیا ہے یعنی رسول بنایا گیا ہے، من ربی ہی اپنے رب کی طرف سے۔ یہ بات انہوں نے کیوں پوچھی؟ کہ انہیں بھی شک میں ڈالے۔ کیا واقعی تمہارا یقین ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ صالح ایک پیغمبر ہے؟ یہ کس کی علامت ہے؟ ذہنی بگاڑ کی، فساد کی۔ منفی سوچ کے حامل افراد دوسروں کو بھی یہی جراثیم لگاتے ہیں اور ان کے دل میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ذہنی فساد کیا ہوتا ہے؟ ایسی ساری کوششیں جو لوگوں کو دین سے دور کریں، دین کے بارے میں شک میں ڈال دیں۔ تو یہاں پر متکبرین یا بڑے لوگ دین پہ چلنے والوں کے ذہن میں شک ڈال رہے تھے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، قالوا انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ مستضعفین مسلمانوں نے، کمزور مسلمانوں نے، قالوا وہ کہنے لگے، انا بے شک ہم، بما ساتھ اس کے جو، ارسل بہ وہ بھیجا گیا ہے ساتھ اس کے، مؤمنون ایمان لانے والے ہیں۔ کس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے تھے؟ نشانی کے ساتھ بھی اور پیغامات کے ساتھ۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات وہ ہمیں پہنچا رہے ہیں، ہم ان سب کو مانتے ہیں، کیونکہ پیغمبر جو کچھ بھی پیش کرے سب کو ماننا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیا جائے تو وہ سارے مانے ہوئے کو بھی نقصان دیتا ہے، وہ کفر شمار ہوتا ہے۔ اصل میں یہ صالح علیہ السلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور نہ ہی ان کی باتوں کو، اور ان کو یہ جھوٹا اور انتہائی شریر انسان تصور کرتے تھے کہ اس نے آ کے ہمارے ملک میں فساد کر دیا ہے، اس کی باتوں سے بگاڑ ہو گیا ہے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو دین کی طرف بلائے تو عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اس دعوت سے انتشار پھیل رہا ہے، گھروں میں کانفلکٹس ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے سوچ جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے، کلیشز ہو رہے ہیں۔ تو وہ بھی کیا کہتے تھے کہ کیا واقعی یہ پیغمبر ہے کہ جس کی باتوں سے ہمارا چین اٹھ گیا ہے؟ اور سورۃ القمر میں آتا ہے اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، ہم سب کو چھوڑ کے یا ہمارے درمیان میں سے ہم اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنے انٹلیکچوئلز ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، دنیا کے اتنے اعلیٰ مقامات پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں نہیں چنا گیا اس کام کے لیے؟ کیا اسی پہ نصیحت آنی تھی، اسی پہ رسالت آنی تھی؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے، یعنی وہ پیغمبر کو جھوٹا بتاتے تھے، اسی لیے وہ کہتے کہ کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ وہ رسول ہے؟ تو جو ایمان لائے ہوئے تھے اور اپنے ایمان میں سچے تھے، ان کا جواب کیا ہوتا؟ وہ ان کی باتوں میں نہیں آتے تھے۔ دیکھیے کسی کے جھوٹے پروپیگنڈے میں کون آتا ہے؟ جو خود شیکی ہو،
جس کے اپنے اندر ایمان کمزور ہو، اور جس کا اپنا ایمان مضبوط ہو اس پہ دوسروں کی جھوٹی باتیں کچھ اثر نہیں کرتی. تو اس پر قال الذین استکبروا، تکبر کرنے والے کہنے لگے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ جس پہ تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. فعقروا الناقۃ، تو انہوں نے ذبح کر دیا اونٹنی کو. عقرہ کا لفظ عقر سے ہے، عین قاف رے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے زخمی کرنا. پاؤں کے پٹھوں کے لیے بھی عقر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم کا ایک شخص جس کا نام قدار بن سالف تھا، اس نے اونٹنی کے پہلے پاؤں کاٹے، یعنی نیچے سے اس کی رگیں کاٹ دی، جس کے نتیجے میں اونٹنی گر گئی، پھر اس کو مار ڈالا. مارا ایک نے تھا، لیکن کہا یہ جا رہا فعقروہ، ان سب نے مار ڈالا. کیوں؟ سب کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھی، سب اس پہ خوش تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی غلط کام پر خوش ہو اور غلط کار شخص کی تعریف کرے اور غلط کرنے والے کو اپریشیٹ کرے، انکریج کرے، تو وہ اس کے گناہ میں شریک ہو جاتا ہے، خواہ وہ خود نہ بھی کرے. اسی طرح اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہو اور دوسرے اس کی مدد کریں اس اچھائی میں، خواہ زبان سے یا کسی بھی طریقے سے، خواہ عملی طور پر پورے طرح نہ بھی شریک ہوں، اگر دلی طور پر یا ذہنی طور پر یا زبان سے بھی وہ تائید کریں، اچھائی کی تعریف کریں، اچھائی کو ریکگنائز کریں، تو وہ بھی اس اچھائی میں پورے پورے شریک ہو جاتے ہیں. اور جو اچھا کام کرنے والوں کو اجر ملتا ہے ان کو بھی ملتا ہے. تو یہاں ایک شخص کے غلط کام کو پوری قوم کی طرف منسوب کر دیا گیا. فعقروا الناقۃ، تو ان سب نے ذبح کر دیا اونٹنی کو. وعتوا، اور سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، یعنی رب کی بات نہ مانی. وقالوا، اور وہ کہنے لگے، یا صالح، اے صالح. اب انداز میں کتنی جفا ہے، پیغمبر ہے، معزز ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے، اور یہ کس انداز سے پکار رہے ہیں، یا صالح ائتنا بما تعدنا، لے آؤ ہم پر جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو. کیونکہ پیغمبر نے ان کو بتایا تھا کہ اگر تم نہ مانے اور تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو فوری طور پر عذاب نہ آیا، اس پہ وہ اور زیادہ اکڑے، کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو. اب صرف 3 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا مقرر وقت ہے جو جھوٹا نہ ہوگا، یعنی بالکل سچی بات ہے، یہ سچ ثابت ہوگا. یہ سب سورۃ ہود آیت 65 میں آتا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ 3 دن کے بعد ان کے اوپر عذاب آ گیا، جیسا کہ سورۃ الشمس میں آتا ہے، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. تو یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تم رسولوں میں سے ہو، سچے ہو، تو پھر ہم جو کر چکے ہیں اس پہ ہم پہ سزا نہیں ہوئی یا ہمیں عذاب نہیں آیا تو لے آؤ عذاب. 3 دن کے بعد جب عذاب آیا تو وہ عذاب کیا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر پکڑ لیا ان کو رجفہ نے. رجفہ کہتے ہیں شدید حرکت کو، اضطراب، اور مراد ہے یہاں اس سے زلزلہ. شدید قسم کا زلزلہ ان پہ آیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے، وہ اپنے ہی گھروں میں گھٹنوں کے بل گر گئے. سورۃ ہود میں آتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چنگھاڑ نے، ایک زور کی چیخ نے، گڑگڑاہٹ نے. تو گویا زلزلہ آنے سے پہلے ان کے اوپر گڑگڑاہٹ ہوئی، ایک زور کی چیخ ہوئی، اور پھر اس کے بعد
شدید قسم کا زلزلہ آیا اور ان کے مکان ان کے سروں پہ گرے، اور یہ سارے کے سارے اس طرح اوندھے منہ گرے جیسے کوئی سجدے میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے حکم کے آگے نہیں جھکتے تھے، انہیں جھکا دیا گیا۔ جاسمین اس کا واحد جاسم ہے، اور جاسم کا روٹ جیم ثا میم ہے۔ جسم کہتے ہیں پرندے کا زمین پر سینے کے بل بیٹھنا اور اس کے ساتھ چمٹ جانا، یعنی پرندہ جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اگر وہ سینے کے بل اترے اور پھر وہیں بیٹھ جائے تو اس ایکشن کا نام جسم ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ تقریباً 500 کلومیٹر لمبے اور 150 کلومیٹر چوڑے علاقے پر آیا تھا، اور آج بھی اس علاقے کے پہاڑ ٹکڑوں میں ہیں، یعنی کاش ہیں، کاشیں ہو گئی پہاڑوں کی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو وہ منہ پھیر گیا ان سے، کون؟ صالح علیہ السلام۔ وقال، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، البتہ تحقیق پہنچا دیا تھا میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، میں تمہاری ہمدردی کرنے والا تھا، تمہارا سچا خیر خواہ تھا، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم پسند نہیں کرتے خیر خواہوں کو، تمہیں خیر خواہ اچھے نہیں لگتے تھے۔ سورۃ ہود آیت 68 میں آتا ہے، الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، الا بعدا لثمود، سنو دوری ہے سمود کے لیے، دور ہوئی قوم سمود، ختم کر دی گئی قوم سمود۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر کسی قوم کے پاس اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور پھر وہ اس کے سامنے سر نہ جھکائے اور پیغمبر کی لائی ہوئی باتوں کا مذاق اڑائے تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زلزلے کے ساتھ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک ہے اصبحو، صبح کا وقت، اور دوسرے ہے جاسمین، گھٹنوں کے بل گرنا۔ گھٹنوں کے بل کب گرتا ہے کوئی؟ جب کوئی دوڑ رہا ہو۔ یقیناً جب زلزلہ آیا ہوگا تو گھبرا کے اٹھے ہوں گے اور بھاگنے لگے ہوں گے، اور بھاگتے بھاگتے زمین کی حرکت اور تیز جب ہوئی ہوگی تو وہ اپنے منہ کے بل گرے ہوں گے۔ قوم عاد کے بارے میں کیا کہا؟ وہ اس طرح پچھڑے پڑے تھے، ایسے لیٹے ہوئے تھے گویا کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں۔ ان کے گرنے کی پوزیشن دوسری بتائی گئی کہ ہوا نے ان کو اٹھا پھینکا، وہ سیدھے لیٹے جا کے، اور لمبے قد کے تھے، تو جو لمبے لمبے لوگ مرے پڑے کثرت سے، تو دور سے نظارہ کیا نظر آ رہا تھا کہ جیسے طوفان نے کھجوروں کا باغ گرا دیا ہو اور کھجوروں کے تنے، وہ طویل طویل درخت گرے پڑے ہوں۔ یہاں نظارہ دوسرا تھا، اور وہ ہے گھٹنوں کے بل اور منہ کے بل گرنے کا، ذلیل و رسوا ہونے کا۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو یعنی یاد کرو، اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا تھا اپنی قوم سے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے والد کا نام ہاران تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بھائی اللہ کا دوست ہے اور دوسرے بھائی کا نام شاید آپ نے آج پہلی دفعہ سنا ہو، ہاران بن آزر۔ یہ بھی ار میں پیدا ہوئے تھے، اسی بستی میں جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قورا کے علاقے کی طرف، جو دو دریاؤں کے بیچ کا علاقہ تھا، اس طرف انہوں نے ہجرت کی، آشوریوں کے علاقے میں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام یا اردن کے علاقے کی طرف گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مشرقی اردن میں بسایا تھا۔ بحر میت کے قریب ایک علاقہ تھا جس میں 5 کے قریب بستیاں تھیں، یعنی شمالی اردن میں ایک علاقہ جس میں 5 کے قریب بستیاں تھیں، اور ان بستیوں میں مرکزی بستی صدوم تھی۔ تو لوط علیہ السلام
سدوم میں جا کے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور اس قوم کی طرف بھیجا تاکہ انہیں برائیوں سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں۔ اور لوط علیہ السلام کی اس ہجرت کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، سورۃ العنکبوت آیت 26 میں آتا ہے، فآمن لہ لوط، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو باقی لوگوں نے نہیں مانا، پوری قوم میں سے کسی نے آپ کا اقرار نہیں کیا، لیکن لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ لہذا جب ہجرت ہوئی تو صرف یہ 2 لوگ ہی تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، انہوں نے بھی کیا کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے مختلف علاقوں میں جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، قورا کے علاقے، پھر مصر کے علاقے، پھر شام کے علاقے میں، بالآخر یہ شام یعنی اردن کے علاقے میں مبعوث ہوئے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو فاحشہ کو، کیا تم ارتکاب کرتے ہو فاحشہ کا، اور فاحشہ کہتے ہیں کھلی برائی کو، اور یہاں اشارہ ہے ہم جنسیت کی طرف، یعنی ہوموسیکشوالٹی کی طرف۔ بہت سے لوگ اس عمل کو لواطت بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی نسبت پھر لوط علیہ السلام کی طرف ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یا تو اس کو بستی کی طرف نسبت دی جائے، سوڈومی جس کو کہتے ہیں، سدوم سے ہی ہے یہ، یا پھر ہوموسیکشوالٹی یا ہم جنسیت کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں فاحشہ سے مراد سوڈومی ہے۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، نہیں سبقت کی تم پر، نہیں پہلے کیا تم سے، بہا اس برائی کا ارتکاب، من احد کسی ایک نے بھی، کوئی بھی، من العالمین جہان والوں میں سے، پوری دنیا میں سے ایسی بری حرکت تم سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کی۔ جیسے نوح علیہ السلام کے دور میں شرک کا آغاز ہوا تھا، اسی طرح اس برائی کا آغاز لوط علیہ السلام کے دور میں ہوا، یا اس بستی کے اندر ہوا سب سے پہلے۔ سورۃ العنکبوت میں بھی آتا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستے کاٹتے ہو یعنی ڈکیتیاں کرتے ہو راستوں پہ، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی کلبز میں برے کام کرتے ہو یعنی اوپنلی بھی برائی کرتے ہو، کہ ان کے اندر حیا نہیں تھی، یہ چھپ کے نہیں کرتے تھے بلکہ کھلم کھلا برائیاں کرنے والے تھے۔ برائی تو برائی ہی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی برائی ڈھٹائی کے ساتھ کی جائے اور کھلم کھلا کی جائے تو وہ برائی کئی گنا زیادہ بری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور فاحشہ کون سی برائی ہوتی ہے؟ جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے۔ تو بنیادی طور پر ان کی برائی یہی تھی کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء۔ سورۃ الشعراء میں آتا ہے اتأتون الذکران من العالمین، یعنی مردوں کا مردوں سے جنسی تعلق۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس شہوت سے۔ شہوت کا لفظی معنی ہوتا ہے خواہش کرنا، کسی چیز کی طرف نفس کے اشتیاق کا نام ہے، یعنی نفس جس چیز کی طرف مائل ہو، نفس کی خواہش شہوت کہلاتی ہے۔ تو تم اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ یعنی عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم مسرف قوم ہو، حد سے بڑی ہوئی۔ اسراف کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، حد پار کرنا، کسی بھی کام کو کثرت سے کرنا اور حدود سے آگے، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینا، یعنی حلال حرام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ سورۃ الشعراء آیت 166 میں آتا ہے بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ سورۃ النمل میں آتا ہے آیت 55 بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت برت رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو انسانوں کے اندر رکھا اور اس کو پورا کرنے کے لیے ایک فطری طریقہ اور فطری راستہ بتایا، اور وہ راستہ
نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کا تعلق ہے، ایسا کرنا اصلاح کے طریقے پہ چلنا ہے، یعنی جائز طریقے سے خواہش نفس کو پورا کرنا بھی عبادت ہے اور اصلاح کا طریقہ ہے۔ اس کے برعکس مرد مرد کا یا عورت عورت کا یہ تعلق، یعنی عورت عورت کے درمیان بھی جنسی تعلق، یہ غیر فطری طریقہ ہے، اور یہی حد سے بڑھنا ہے، یہی اسراف ہے، اور یہ فساد ہے، بگاڑ ہے، جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا، بل انتم قوم مسرفون۔ وما کان جواب قومہ، اور نہ تھا اس کی قوم کا جواب اپنے پیغمبر کو، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم، نکالو ان کو، لوط علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، ان کو اس ملک سے نکال دو، انہم، کیونکہ وہ، اناسن، کچھ لوگ ہیں، یتطہرون، جو بہت پاکیزہ بنتے ہیں، بڑے صفائی پسند لوگ ہیں، بڑے پاک باز ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ تو یہ دراصل وہ ان کا مذاق بھی اڑا رہے تھے اور ان پہ چوٹ کر رہے تھے، تانا دے رہے تھے کہ تم ہم سے ہٹ کے جو طریقہ اختیار کرتے ہو بڑا پاک بننے کا اور بڑا نیک بننے کا، تو پھر تم یہاں کیوں رہتے ہو ہمارے بیچ میں؟ چھوڑ جاؤ یہ جگہ، نکل جاؤ یہاں سے، نکالو ان کو۔ یہ ہمیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ کہ لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تو ان کے پاس اپنی برائیوں کے لیے کوئی دلیل نہ تھی، کوئی صحیح جواب نہ تھا جو لوط علیہ السلام کو دیتے، یعنی دلیل سے بات نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام نے تو جو کچھ سمجھایا وہ دلیل سے سمجھایا، تو دلیل کے جواب میں دلیل آنی چاہیے تھی نگیٹ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے دلیل کی بجائے کیا طریقہ اختیار کیا؟ دھمکی کا، مذاق کا، تمسخر کا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات لوگوں کے پاس کسی بات کے لیے جب دلیل نہیں ہوتی تو عموماً کیا کرتے ہیں؟ یا مذاق اڑانے لگتے ہیں، یا پھر دھمکی دینے لگتے ہیں، یا ایک دم ریئیکشنری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ پسندیدہ طریقہ نہیں، درست نہیں۔ اصل میں دلیل کا طریقہ صبر مانگتا ہے، محنت مانگتا ہے، اور دلیل اسی کو ملتی کہ جو سچائی پر ہو۔ جھوٹ کے لیے عموماً دلیل نہیں ہوتی، لیکن جب جھوٹے لوگ اپنے جھوٹ کے لیے، غلط کار لوگ اپنے غلط کاموں کے لیے کوئی دلیل نہ پائیں تو عموماً پھر دھمکیوں کا سہارا لیتے ہیں، تھریٹننگ ایٹیٹیوڈ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اس کو، بچا لیا ہم نے اس کو، کس کو؟ لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، جیسے سورۃ ہود میں بھی آتا ہے آیت 81 میں، إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، سوائے تیری بیوی کہ اسے بھی وہی پہنچے گا جو ان کو پہنچا۔ اب یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچایا، تو باقی کہاں تھے اہل ایمان؟ اور کوئی تھا ہی نہیں۔ سورۃ الذاریات میں آتا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو نکال لیا ہم نے ان میں سے جو بھی کوئی مومن تھا، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، نہ پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے، دی اونلی ون، مسلمانوں میں سے، پورے علاقے میں سے صرف ایک گھر تھا، اور اس میں بھی پورا گھر نہیں تھا، صرف آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، بیوی بھی منافق تھی، قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اندر سے ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی، تو اس لیے إِلَّا امْرَأَتَهُ، بیوی بھی پیچھے رہ گئی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ غابرین واحد ہے غابر، غابر کا لفظ غبار سے نکلا ہے۔ غبار کہتے ہیں اڑتی ہوئی مٹی کو، اور مٹی کب اڑتی ہے؟ جب کسی راستے سے کوئی قافلہ گزر جاتا ہے تو بعد میں مٹی اڑتی نظر آتی، لوگ چلے جاتے ہیں اور غبار اڑتا ہوا رہ جاتا ہے، یا اڑتا غبار رہ جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔
یعنی مٹی کا اڑنا جو ہے یا غبار کا اڑنا جو ہے وہ کسی ایکٹیویٹی کی علامت ہے. اسی سے پھر لفظ غابر نکلا، جو ساتھیوں سے پیچھے رہ جائے، کیونکہ جانے والے تو آگے چلے جاتے ہیں گزر کے، اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ غبار. تو غبار میں جو پیچھے رہ جائے وہ بھی بس گیا. تو وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. اصل میں جب یہ لوگ نکل رہے تھے، یہ گھرانہ نکل رہا تھا، تو ان سے خاص طور پر کہا گیا تھا کہ دیکھو جب پیچھے تمہارے عذاب آئے گا تو تم پلٹ کے نہیں دیکھنا، عذاب کی طرف دیکھنا نہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایسی فاسٹ چیزیں تو نہیں تھی. وہ نکل کے کچھ دور ہی گئے ہوں گے تو پیچھے سے عذاب آ گیا. اور جیسا کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ کس قسم کا عذاب تھا، اس میں پوری بستی کو زمین سے اٹھایا گیا اور اٹھا کے اوپر لے جایا گیا اور اوپر سے واپس الٹایا گیا، زمین پہ پٹخا کے مارا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور ایک روایت میں آتا ہے گندھک اور آگ کی بارش ہوئی. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ زمین نے ان کو اندر دھسا دیا، اور اب زمین کے اندر کچھ ہی عرصہ پہلے ان بستیوں کا سراغ ملا ہے جن کے اوپر بحر میت، اور اوپر سے کہتے تقریباً 400 کلومیٹر زمین اندر دھسی، جس سے سمندر وہاں سے ایک طرح سے نکل آیا، کیونکہ اس علاقے میں کوئی سمندر نہیں ہے، اور بحر میت جس کو کہتے ہیں، ڈیڈ سی جو ہے. اور اب اس بستی کے جو علامات اور آثار ہیں وہ پانی کے اندر ملے ہیں کہ ہاں واقعی اس علاقے میں آبادی تھی اور وہ اس طرح تباہ ہوئی. تو بیوی نکلی ساتھ، لیکن جو ہی پیچھے سے وہ چیخ پکار شروع ہوئی تو ہمدردیاں دل کی چونکہ ان کے ساتھ تھی، اس لیے پلٹ کے دیکھا اور ایک پتھر آ کے اس پہ پڑا اور وہ بھی وہیں راستے میں رہ گئی، ساتھ نہ جا سکی. اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کتنا بے لاگ ہے کہ اس کے سامنے رشتوں اور دوستیوں کی کوئی ویلیو نہیں اگر وہ ایمان پر اور دین پر نہیں، سچائی پر مبنی اگر نہیں. دنیا میں لوگ اکٹھے رہ سکتے ہیں، ان میں رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، لیکن قیامت کے دن ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے ساتھ اٹھے گا. کوئی کسی کی وجہ سے، خواہ وہ پیغمبر کی بیوی ہو یا بیٹا ہو یا چچا ہو یا کوئی اور رشتہ ہو، وہ بچایا نہ جا سکے گا. اور پیچھے رہنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، برسائی ہم نے ان پر ایک بارش. کیسی بارش تھی؟ کنکریلے پتھروں کی، گندھک اور آگ کی. فانظر، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کس طرح ہوا انجام مجرموں کا. اس انجام کی تفصیل قرآن پاک کی دیگر آیات میں آتی ہے کہ کس طرح ہوا انجام مجرموں کا. سورۃ الحجر میں آتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس کا اوپر والا حصہ اس کے نیچے کر دیا اور نیچے کا اوپر کر دیا، یعنی بالکل ان کو الٹا دیا، کیونکہ انہوں نے بھی فطرت کے طریقے کو الٹایا تھا نا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور برسائی ہم نے ان پر بارش پکی ہوئی مٹی کے کنکروں کی. حجارۃ من سجیل. سورۃ الذاریات میں آتا ہے لنرسل علیہم حجارۃ من طین، یعنی مٹی کے پتھر تھے بنیادی طور پر، پکی ہوئی مٹی. سورۃ الفرقان آیت 40 میں آتا ہے وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، وہ آئے اس بستی کے پاس جس پر بری برسات ہوئی تھی، یعنی بری بارش برسائی گئی تھی. سورۃ الشعراء 173 میں آتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، کہ ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو کتنی بری بارش تھی ان لوگوں پر برسی جو ڈرائے گئے تھے، جن کو پہلے خبردار کر دیا گیا تھا کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر انجام برا ہوگا. اور یہ جو آگ اور گندھک کی بات ہے یہ بائبل کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، اور ابراہیم نے دیکھا کہ زمین پر سے دھواں اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں ہو، یعنی دھواں بھی چھایا، اندھیرا بھی چھایا. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، یہ تھا مجرموں کا انجام. آگے چلتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا.
مدین ایک قبیلے کا نام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی طرف منسوب ہے۔ مدین کے لوگ مشرقی اردن کے باشندے تھے اور حجاز کے علاقے میں خلیج عقبہ کے کنارے بستے تھے، ریڈ سی کے پاس، بحر احمر کے قریب ساحلی علاقے پر بسنے والے لوگ تھے۔ ابتدا میں یہ لوگ دین ابراہیمی پر تھے، یعنی توحید پر تھے، پیغمبر کی اولاد تھے، نیک لوگ تھے، لیکن 500 سال میں ان کے اندر بگاڑ آ گیا، یعنی جو جو وقت گزرتا گیا دین کی بنیادیں کمزور ہوتی گئیں اور ان کی نسل بگڑ گئی۔ تجارت پیشہ لوگ تھے اور ہر طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام کا نام شعیب بن میکیل بن یشجر تھا۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں 11 بار آتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے تھے، کیونکہ آگے آپ پڑھیں گے کہ ان پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، کہ ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب بھی دیا گیا۔ بہت زبردست طریقے سے یہ اپنی قوم کو خطاب کرتے تھے اور اچھی طرح سمجھاتے تھے، لیکن لوگ سمجھ کر نہ دیے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس ایک بینہ تمہارے رب کی طرف سے، اور بینہ کہتے ہیں کھلی دلیل کو، یعنی دلائل موجود ہیں آپ کی رسالت کے۔ فأوفوا الکیلہ، پس پورا کرو ناپ کو، یعنی پورا پیمانہ بھر کے دو۔ والمیزانہ، اور تول کو، یعنی ناپ اور تول درست طریقے سے کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ تبخسو کا لفظ بخس سے ہے، بے خیسین، بخس، کمی کرنا کسی کے حق میں، اور یہاں خاص طور پر چیزوں میں، یعنی حصی معنی میں۔ ویسے بخس جو ہے وہ حصی اور معنوی دونوں کمیوں کے لیے آتا ہے۔ مثلا کسی چیز میں ناپ تول میں کمی کے لیے بھی بخس آتا ہے اور لوگوں کے حقوق میں کمی کے لیے بھی آتا ہے۔ مثلا جیسے بڑوں کا ادب کرنا لازم ہے، تو ادب نہ کرنا کیا ہے؟ ان کا حق کم کرنا، تو اس کے لیے بھی بخس کا لفظ آتا ہے۔ اور یہاں حصی معنوں میں استعمال ہوا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں، ان کی کس لیے کہا گیا کہ تم اس پر قیمت وصول کر لیتے ہو۔ تو مثلا اگر 1 کلو آپ کسی کو چیز دے رہے ہیں اور اس کا معاوضہ لے رہے ہیں، تو پھر آپ کو اگر گن کے دے رہے ہیں تو پوری گن کے دو، تول کے دے رہے ہیں تو تول کے دو، ناپ کے دے رہے ہیں تو ناپ کے دو، اور اس میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد۔ جیسے پیچھے بھی میں نے عرض کیا کہ اصلاح کیا ہے اور فساد کیا ہے۔ اصلاح ہے فطرت کے مطابق، شریعت کے مطابق کام کرنا، اور بگاڑ کیا ہے؟ فطرت اور شریعت کے خلاف جانا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ یہ کیا؟ اللہ کے حکم کا ماننا اور جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو کرنا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، گویا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا؟ ناپ تول کو پورا کرنا اور لوگوں کے حقوق پورے دینا، اور زمین پر فساد کی بجائے اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا۔ وَلَا تَقْعُدُوا، اور نہ تم بیٹھو۔ تقعدوا قاف عین دال سے ہے۔ قعدہ، نماز میں بھی قعدہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو۔ وَلَا تَقْعُدُوا، اور نہ تم بیٹھو، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پر۔
ہر راستے پہ مت بیٹھو، توعدون، تم ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، کس کو؟ یعنی لوگوں کو. کیسے؟ ان کے مال چھین کے یا ان سے ٹیکس وصول کر کے. وتصدون، اور تم روکتے ہو، کس سے؟ انہی لوگوں کو امن امان سے چلنے پھرنے نہیں دیتے، لوٹ مار کر کے انہیں ان کے کاموں سے روکتے ہو. وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے. بکل صراط میں کئی چیزیں آ گئی. ایک ہے عام راستہ، حصی معنوں میں، یعنی سڑک یا راستہ یا اسٹریٹ یا کوئی بھی ایسی جگہ شارع عام جس پہ لوگ چلتے ہیں، جس پہ ٹریفک جاتی ہے یا پیدل لوگ جاتے ہیں یا سفر کرتے ہیں. تو تم رستوں پہ مت بیٹھو اس نیت اور اس غرض سے کہ تم انہیں ڈرا دھمکا کے یا ان پہ ظلم اور جبر کر کے ان سے ان کی چیزیں چھین لو. یعنی راستوں پہ ڈکیتیاں مت کرو، یہ بگاڑ ہے، فساد ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر مال نہ بھی چھینے تو محض راستوں پر سفر کے دوران مسافروں کو ہراس کرنا اور پریشان کرنا، وہ بھی اس میں آتا ہے. خوف زدہ کرنا، رستوں کا پر امن نہ رہنا، وہ بھی اس میں شامل ہے. پھر خاص طور پر صراط سے مراد صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم حصی ہے یا مانوی؟ صراط مستقیم کیسے حصی ہو سکتا ہے؟ دکھائیں مجھے کہاں ہے دنیا میں وہ. حصی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، جو آپ سینسز سے پا سکتے ہیں جس کو. اور مانوی کیا ہوتا ہے کہ اس معنی میں آ رہی ہے یہ بات، فزیکلی کہیں ہے نہیں، وہ معنی میں ہے، شکل میں نہیں ہے، اس کی فارم نہیں ہے، بلکہ اس کا میننگ ہے، ایبسٹریکٹ ہے وہ. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ ڈکسی روڈ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، یہ ایک راستہ ہے، ایک سڑک ہے. اور یہ کیا ہے؟ حصی راستہ ہے جس کو آپ روز دیکھتے ہیں یہاں آنے کے لیے. اور دوسرا آپ اللہ کے راستے پہ چل کے آتے ہیں یہاں، وہ کدھر ہے سڑک؟ ذرا وہ بھی دکھائیں مجھے. کہتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے پہ جو طالب علم گھر سے نکلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص ایسے راستے پہ چلا کہ جس سے علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. تو وہ راستہ کہاں ہے؟ اس روڈ کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم. وہ ڈکسی روڈ نہیں ہے، ایم کو بلیوارڈ نہیں ہے، بلکہ وہ راستہ مانوی ہے، یعنی صحیح کام کرنا، دین پہ چلنا. تو یہاں صراط دونوں طرح آیا ہے. ایک ہے یعنی حصی راستوں پر، سٹریٹس پر، روڈز پر تم بیٹھ جاتے ہو اور جو گزرے اس کو تم ہراس کرتے ہو، ان کا یا تو مال لوٹ لیتے ہو یا ان کو نقصان دیتے ہو. اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہو، رکاوٹیں پیدا کرتے ہو، لوگوں کو اس سے روکتے ہو. صد کا کیا معنی ہے؟ خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا. اور اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک آج کل بھی یہ چیز پائی جاتی دونوں طرح سے. کیسے؟ اب دیکھیے کہ اس وقت بھی مانوی اعتبار سے بھی دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے اور ٹریولنگ بھی مشکل ہو گئی ہے. یہ نہیں، آپ کوئی بارڈر کراس کریں، کوئی بھی بارڈر کراس کریں تو بس صرف آپ کا حجاب کافی ہے آپ کے لیے مشکل کا سبب. تو راستوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہراس کرتے ہیں اور بے وجہ شک کرتے ہیں، یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اس لیے پریشان نہ ہوا کریں. وَلَا تَقْعُدُوا، اور نہ تم بیٹھو، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پر، تُوعِدُونَ، تم دھمکاتے ہو، ڈراتے ہو، خوف زدہ کرتے ہو، وَتَصُدُّونَ، اور روکتے ہو. روکتے ہو کیا؟ کس سے؟ وہاں سے گزرنے سے، وہاں جانے سے، موومنٹ سے. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اب آپ دیکھیں 2 دفعہ تصدون ہے. ایک دفعہ تصدون حصی راستے سے روکنا ہے اور دوسری دفعہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے. تو اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے بعض اوقات دوسرے راستے بھی، ویسے بھی سڑکوں پر آمد و رفت
مشکل ہو جاتی ہے. ان سبیل اللہ، من آمن بہ، جو بھی اس پہ ایمان لے آئے، یعنی اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے پہ چلنا چاہے تو تم اس پہ چلنے نہیں دیتے. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم تلاش کرتے ہو اس کے ٹیڑھے پن کو، یعنی دین کے راستے پر چلنے والوں کو شکوک و شبہات میں ڈالتے ہو. کس طریقے سے؟ دین میں مین میخ نکال کے، دین کے احکامات کا مذاق اڑا کے، یا اس میں الٹی سیدھی بحثیں کر کے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے ہوتے تھے. فَكَثَّرَكُمْ، تو اس نے زیادہ کر دیا تم کو. وَانظُرُوا، اور دیکھو، کیف کان، کس طرح ہوا، عاقبۃ المفسدین، انجام مفسدوں کا، فساد کرنے والوں کا، بگاڑ پیدا کرنے والوں کا. یعنی کوئی بھی سوسائٹی بگاڑ اور فساد کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی. تو شعیب علیہ السلام نے بہت خوبصورت طریقے سے لوگوں کو نصیحت کی، لیکن لوگوں کو یہ خیر خواہی پسند نہ آئی. سورۃ ہود آیت 91 میں آتا ہے، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. شعیب، یہ جو تم باتیں ہمیں کہتے ہو، سمجھاتے ہو، اس میں سے تو بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے پلے نہیں پڑتی، تم یہ کیا نصیحتیں کرتے رہتے ہو. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تجھے اپنے میں کمزور پاتے ہیں، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تیری یہ بستی نہ ہوتی، تیری برادری نہ ہوتی، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تجھے رجم کر ڈالتے، سنگسار کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہم پر کچھ زبردست نہیں ہو، زور نہیں رکھتے. یعنی تمہارے قبیلے کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ عرب قبیلہ تھا، اور یہ عربوں کے ہاں جو قبائلی سسٹم تھا ابتدا سے ہی، اس میں خاص طور پر اگر کوئی شخص آپ کے قبیلے میں سے ہو، خواہ وہ غلط بھی ہو، تو قبیلے کا نظام آپ سے تقاضا کرتا تھا کہ آپ اس کی ہمدردی کریں، ساتھ دیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب جب تک رہے تو قریش کو آپ پر حملہ آور ہونے کی جرت نہ ہوئی. ان کے فوت ہونے کے بعد پھر انہوں نے اس طرح کے منصوبے بنائے کہ مل جل کر بہت سے قبیلے یکا یک آپ پر حملہ آور ہوں اور آپ کو ختم کر دیں. اس کے بعد پھر ہجرت ہوئی. تو جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ پیغمبروں کے یہ واقعات اور قصے اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ نمبر 1 لوگوں کو عبرت ہو، نصیحت ہو، سبق حاصل ہو، اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو کہ آپ کے رستے میں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ نئی چیز نہیں ہے. ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جو بھی دین پر چلا یا جس نے بھی لوگوں کو دین کے راستے کی طرف بلایا، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، لیکن انجام ہمیشہ پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں ہی کے حق میں بہتر ہوا. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے، آمنو ایمان لایا، بالذی ساتھ اس کے جو، ارسلت بہ میں بھیجا گیا ہوں ساتھ اس کے، وطائفتن اور ایک گروہ، لم یؤمنو نہیں ایمان لایا، فاصبروا تو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اللہ، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر نے اپنے لوگوں کو تسلی دی. کس بات پر؟ کہ ایک گروہ میری بات پر ایمان لے آیا اور ایک نہیں مانا، تو تم صبر کرو، کیونکہ جب بھی کسی معاشرے کے اندر اللہ کا پیغام عام کیا جاتا ہے تو ہمیشہ لوگ 2 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. کون سے؟ ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا. پھر ہوتا یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ایک کلیش اور ایک کشمکش شروع ہو جاتی، اور ہر ایک اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب نتیجہ کیسے پتا چلے کہ کون سچا تھا اور کون نہیں؟
تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لے آیا ہے اور ایک گروہ نہیں مانا تو اے ماننے والو کیا کرو؟ فاصبروا، صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی ماننے اور نہ ماننے والوں کے سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اسی مضمون کو سورۃ یونس آیت 109 میں دہرایا گیا، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ پارہ نمبر 9۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہنے لگے سردار یا وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم میں سے، کس کی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب، تمہیں اس بستی سے باہر نکال دیں گے، تمہیں اس ملک سے باہر نکال دیں گے، کیونکہ تم ہمیں بہت نصیحتیں کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے تیرے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے، کیونکہ وہ تھریٹنڈ فیل کر رہے تھے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا البتہ تمہیں ضرور لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے دین میں، یا تو تمہیں نکلنا ہوگا یا پھر اسیمیلیٹ کرنا ہوگا، اسی کلچر اور اسی طریقے کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، اور اگر تم اس کو نہیں اڈاپٹ کرتے تو یہاں نہیں رہ سکتے۔ قال اولو کنا کارہین، تو شعیب علیہ السلام کہنے لگے خواہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں، خواہ ہمیں یہ سب کچھ اچھا نہ بھی لگے، پھر بھی تم ہم پہ جبر کرو گے کہ ہم تمہارے طریقے پہ چلیں۔ اور یہاں استفہام انکار کے لیے ہے۔ استفہام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سوال۔ اولو، یہ کس کے لیے؟ انکار کے لیے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہاری بات مان لیں، ہم اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کا مزہ چکھ لیا اس شخص نے، ایمان کی لذت، مٹھاس پالی اس نے، جس کے اندر ایمان لا کر کفر کی طرف پلٹنا ایسا ہی ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ یعنی اگر کوئی شخص ایمان لا کر کفر کی طرف پلٹے تو وہ اس کے لیے ایسا ناگوار ہو جیسے کوئی آگ میں اس کو پھینک رہا ہے۔ تو جس کے اندر ایمان کی اتنی محبت ہو کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنا ایمان نہ چھوڑنا چاہے، تو وہی دراصل ایمان کا لطف اٹھاتا ہے، ایمان کا مزہ پاتا ہے۔ رہے ڈاواں ڈول قسم کے لوگ کہ اگر اچھے حالات ہوئے تو مومن ہیں، اور اگر حالات میں کچھ مشکل ہو گئی، کوئی آزمائش آ گئی، تو پھر دین کو خیر بات کہہ دیا، سب چھوڑ دیا۔ اور کارہین کا لفظ کارہ سے ہے، کارہن، اور کارہ کا روٹ ہے کاف رے ہے، بیرونی دباؤ سے مجبور ہو کر، یعنی پریشر سے مجبور ہو کر ناگوار چیز کو برداشت کرنا۔ ناگوار کیا ہوتی؟ جو پسند نہیں، یعنی ناپسندیدہ چیز کو برداشت کرنا مجبوری کے ساتھ، یعنی پیئر پریشر۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق گھڑ لیا ہم نے اللہ پہ جھوٹ۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹیں تمہارے دین میں، تم ہمارا دین پلٹنا چاہتے ہو اور ہمیں دور جاہلیت کے طریقوں پہ لانا چاہتے ہو، اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو یہ ایسا ہی ہے گویا ہم نے اللہ پر جھوٹ گھڑا۔ وہ کیسے؟ اس کو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنا سے کیوں تعبیر کیا جا رہا ہے؟ یعنی اگر ہم اصلی دین، سچا دین چھوڑ کر کفر کی طرف پلٹ جائیں، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ ہماری بستی میں رہنا ہے، ہمارے ملک میں رہنا ہے، تو ہم جیسے بن کے رہو، خواہ تمہیں پسند ہے یا نہیں، تو نے کہا کہ اگر تو ہم تمہاری بات مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک ہم جو کچھ کہتے رہے وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب غلط تھا، کیونکہ اگر وہ صحیح تھا تو پھر صحیح طریقہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا کبھی بھی، نہ کسی کے پریشر سے نہ کسی لالچ سے۔ یعنی اگر تمہارے دباؤ سے مجبور ہو کر ہم اپنا دین چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے
دین کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، اور ہم جو اللہ کی عبادت اور محبت کے دعوے کرتے تھے کل تک، وہ سب جھوٹے تھے، کیونکہ اگر وہ سچے ہوتے تو ہم اس کو نہ چھوڑتے، اسے باقی رکھتے۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے جب کہ نجات دے دی ہمیں اللہ نے اس سے، کس سے؟ اس دور جاہلیت سے۔ وما یکون لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نعود فیہا، کہ ہم اس میں پلٹیں۔ کیا نہیں ہے؟ یعنی جائز نہیں۔ دور اسلام کے بعد دور جاہلیت میں پلٹنا ہمارے لیے درست ہی نہیں، جائز ہی نہیں۔ الا، مگر یہ کہ ان یشاء اللہ ربنا، چاہے اللہ جو رب ہے ہمارا۔ ہاں، اگر اللہ یہ چاہتا ہے تو اور بات ہے، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے اور ہم تمہارے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، ہمارا بس نہیں چلتا، تو وہ ایک اور بات ہے، ورنہ ہم خود کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے۔ کیا؟ کہ ہم تمہارے میں گم ہو جائیں اور غلط طریقوں کو اختیار کر لیں۔ وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہے، چھایا ہوا ہے، ربنا ہمارا رب، کل شیء ہر چیز پر، علما علم کے اعتبار سے، ہمارا رب علم کے اعتبار سے ہر چیز پر حاوی ہے۔ کیا معنی اس کا؟ کہ وہ ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے، وہ کسی بھی بات سے بے خبر نہیں۔ علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہم نے توکل کیا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے دین پر چلنے کے حالات کس قدر مشکل ہو گئے تھے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بڑا خراب دور آ گیا ہے اور بڑے مشکل وقت آ گئے ہیں اور دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ دور وقت کی بات نہیں ہے، یہ ہر دور میں یہی رہا ہے، ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے، ہزاروں سال پہلے بھی یہی طریقہ تھا اور اب بھی یہی طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں ہر انسان کا امتحان ہے، یہ زندگی امتحان کے لیے ہے، اور جب بھی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کو مانتا ہوں تو اس کا امتحان ہوگا۔ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اس پر ایک لیکچر ہے، امتحان تو ہوگا۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ کیا لوگ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اللہ ٹیسٹ کر کے نہیں دیکھے گا، امتحان نہیں دے گا۔ کامیاب کرنے کے لیے کیا امتحان ضروری نہیں؟ دنیا میں تو کوئی بھی چیز ٹیسٹ کیے بغیر، اس کی کوالٹی کو دیکھے بغیر اس کو اپروو نہیں کیا جاتا، تو اللہ کے ہاں کھرا کھوٹا سب ایسے ہی شامل ہو جائے، جنت میں یوں ہی دکم پیل سے داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ خوب اچھی طرح سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن تمہارے دین اور تمہارے طریقوں کی طرف نہیں پلٹ سکتے۔ آج آپ دیکھیے کہ کتنے مسلمان ہیں جو یہ بات کہتے ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں، کوئی بھی مجبوری ہو، لیکن دین دین ہے اور ہمیں دین پہ جم کے رہنا ہے اور دین نہیں چھوڑنا۔ کچھ اور چھٹتا ہے، جاتا ہے تو جائے، لیکن دین نہ جائے۔ جب تک ایسا سچا ایمان نہ ہو اس وقت تک وہ ایمان قابل قبول نہیں، پھر وہ منافقت ہو جاتی۔ ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، وبین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ۔ یا رب اب یہ حالات اپنے آخری نتیجے کو پہنچ گئے ہیں، بہت سخت ہو گئے ہیں، اب ہمیں اپنا ایمان بچانا بہت مشکل لگ رہا ہے، لہذا تو ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ میں فیصلہ کر دے۔ کس بات کا فیصلہ؟ کہ حق پر کون ہے، سچا کون ہے۔ کیونکہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، یعنی آزمائش بہت سخت ہو جاتی ہے اور انسان کا ایمان ڈاواں ڈول ہونے لگتا ہے، کمزور پڑنے لگتا ہے، کیونکہ ہر طرف سے ایسی جلغار ہوتی ہے، ایمان والوں کے قلیل ہونے کی وجہ سے، تھوڑا ہونے کی وجہ سے، سب انہی کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، انہی کو بے وقوف مان رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یا رب اب تو سچ کو سچ کر دکھا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق
وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. حاکمین، بہترین فیصلہ کرے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اب یہ کشمکش چل رہی ہے، بحث مباحثہ جاری ہے کہ وقال الملأ الذین کفروا. اب یہاں بھی سردار اور کرتا دھرتا لوگ، سوسائٹی کی جو ایلیٹ ہے وہی آگے آگے ہے، پیش ہے مخالفت میں. تو سرداروں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، انہوں نے کیا کہا؟ لئن اتبعتم شعیبا، البتہ اگر تم نے پیروی کی شعیب علیہ السلام کی، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم تب البتہ خسارے میں ہوگے. اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو تم بڑے نقصان اٹھاؤ گے. کیوں؟ یہ کیوں کہتے تھے، یہ کیوں بتاتے تھے کہ شعیب کی باتیں ماننے میں بڑا نقصان ہے؟ کیونکہ یہ تجارت پیشہ قوم تھی، اور شعیب علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی، ان چیزوں سے پرہیز کرو. تو وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم اس کی مان لیں تو یہ کاروبار چل ہی نہیں سکتے. اگر ہم ملاوٹ نہ کریں تو کاروبار کیسے چلے؟ اگر ہم ناپ تول میں ڈنڈی نہ ماریں تو بات کیسے بنے؟ اس طرح تو ہمارا پروفٹ مارجن بہت کم ہو جائے گا اور پھر ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اس لیے انہیں شعیب کی یہ باتیں علیہ السلام سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور ان باتوں کو وہ ناسمجھی اور نقصان کی علامت سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ اے قوم، اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو سراسر نقصان اٹھاؤ گے، سارا بزنس بیٹھ جائے گا، بینکرپٹ ہو جاؤ گے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. اب آپ دیکھیے، پیغمبر آئے ہیں، دعوت دی ہے، سمجھایا ہے، مخالفت ہوئی اور مخالفت اپنی پیک کو پہنچ گئی. آخر کار پیغمبر اور ان کے ساتھیوں نے دعا کی کہ یا رب اب تو ہمیں بچا. تو اللہ کا غضب ان پہ برسا اور انہیں زلزلے نے پکڑ لیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل. پھر آپ دیکھیے زلزلہ اور صبح اور جاسمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. سورۃ ہود میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، ہمارا فیصلہ آ گیا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے نجات دے دی، بچا لیا شعیب اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو ایک چنگھاڑ نے پکڑا. قوم لوط پر بھی زلزلے کے ساتھ گڑگڑاہٹ تھی، یہاں بھی زلزلے کے ساتھ گڑگڑاہٹ. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. سورۃ ہود آیت 95 میں آتا ہے كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، خبردار لعنت ہو مدین پر. كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ، جس طرح لعنت ہوئی یا دور کیے گئے سمود. یہاں بھی آیت 92 میں کیا فرمایا؟ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اس کی بات نہ مانی، وہ اس طرح ہو گئے زلزلے کے بعد کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے. یوں خاموشی ہو گئی، ہر چیز یوں بیٹھ گئی، فلیٹ ہو گئی کہ گویا کبھی وہاں کوئی زندگی تھی ہی نہیں، کوئی زندگی کے آثار ہی نہ تھے، کوئی رہتا ہی نہ تھا. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا ھم الخاسرین، تھے وہی نقصان اٹھانے والے. وہ کیا بتاتے تھے کہ نقصان کس کا ہے؟ شعیب کی بات ماننے والوں کا. لیکن یہاں نقصان ان کا ہو گیا جنہوں نے سچائی کو جھٹلایا، شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا.
فتولی عنہم، تو وہ منہ پھیر کے چلا گیا ان سے، منہ موڑ کے چلا گیا، چھوڑ کے چلا گیا، اس بستی سے نکل گئے۔ وقالا، اور کہہ گئے، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، البتہ تحقیق پہنچائے تھے میں نے تم کو اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت کر دی تھی، تمہاری خیر خواہی کر دی تھی، لیکن تمہیں خیر خواہی اچھی نہ لگی۔ فکیف آسا، تو کس طرح میں افسوس کروں، کیوں غم کروں، علی قوم کافرین، انکار کرنے والے لوگوں پر، کافر قوم پر میں کیوں غم کروں، جب سب بتایا تھا، سمجھایا تھا، پھر نہیں مانے تو تمہارا اپنا قصور اور جرم تھا، اب تم اس جرم میں پکڑے گئے ہو تو مجھے پھر افسوس بھی نہیں۔ سورۃ المائدہ 68 میں آتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ ضرور بڑھا دے گا ان میں سے بہت سو کو جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا، سرکشی اور کفر میں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو کافر لوگوں پر پھر تم افسوس نہ کرو، غم نہ کرو، کیونکہ جب کسی قوم پہ حجت تمام ہو جاتی ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے تو ان پر غم کرنا بھی بیکار ہے، کیونکہ وہ تو ختم ہو گئے۔ قرآن میں ہزاروں سال پرانے واقعات ہیں اور ان سب واقعات کو اسی لیے بار بار دہرایا گیا، اور جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ 11 بار یہ حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، اور قرآن پاک کے اندر پھر بار بار اس کو دہرایا گیا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ سننے والے عبرت پکڑیں اور وہ کام نہ کریں جن کی بنا پر پچھلی قومیں سزا کی مستحق ہوئیں، مشکل کا شکار ہوئیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ زلزلے کے ساتھ جن بڑے گناہوں کا ذکر ہے اس میں خاص طور پر شرک، عمل قوم لوط، ناپ تول میں کمی، ڈکیتیاں، لوٹ مار، چوری چکاری، یہ تمام جرائم۔ آج صبح کے وقت ایک فون آیا تو کہنے لگے کہ کل شاید میرا لیکچر کسی نے سنا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہزاروں سال پرانے واقعات ہیں اور ان سب واقعات کو اسی لیے بار بار دہرایا گیا، اور جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ 11 بار یہ حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، اور قرآن پاک کے اندر پھر بار بار اس کو دہرایا گیا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ سننے والے عبرت پکڑیں اور وہ کام نہ کریں جن کی بنا پر پچھلی قومیں سزا کی مستحق ہوئیں، مشکل کا شکار ہوئیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ زلزلے کے ساتھ جن بڑے گناہوں کا ذکر ہے اس میں خاص طور پر شرک، عمل قوم لوط، ناپ تول میں کمی، ڈکیتیاں، لوٹ مار، چوری چکاری، یہ تمام جرائم۔ آج صبح کے وقت ایک فون آیا تو کہنے لگے کہ کل شاید میرا لیکچر کسی نے سنا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اتنی بات ہوئی، ادریس صاحب سے بات ہوئی کہ وہ کل ذکر کر رہی تھی کہ خواتین جو ہیں وہ نکل کے پڑھائیں اور جائیں مختلف علاقوں میں، تو شاید میں نے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کرنے کی، میں نے صرف اس لیے فون کیا کہ پلیز خواتین ایسے علاقوں میں بالکل نہ جائیں، کیونکہ میں خود پرسنلی گیا ہوں، یہ کراچی کے ایک صاحب ہیں اور الحمدللہ ہمیشہ الہدا کو بہت سپورٹ کرتے رہے، تو یہ اپنے پرسنل خود اور ان کے کچھ دوست اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم لے کر گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ بالا کوٹ کے علاقے میں یہ پہنچے اور وہاں کے کچھ گاؤں وغیرہ میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے 6 ڈاکٹرز کو انہوں نے اغوا کر لیا، جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ بھی اس قدر لوٹ مار ہے، اس قدر حالات خراب ہیں کہ بالکل امن نہیں ہے، اور خواتین کے جانے کی تو بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں جا کر آپ وزٹ کریں یا جا کے آپ کچھ کام کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے جو لوگ دوسرے علاقوں میں آ جائیں تو ان کی بستیوں میں کچھ کیا جائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میرے ایک اور دوست 12 لاکھ روپے لے کر گئے کہ میں پرسنلی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا، کیونکہ ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی تنظیم یا آرگنائزیشن صحیح پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، تو پرسنلی ہم جا کے تو دکھی لوگوں کے ہاتھوں میں خود اپنے ہاتھ سے دیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، سب کاروبار چھوڑ کے اپنا ٹکٹ لے کے کتنے دشوار گزار راستوں میں جن پہ کبھی چلنے اور جانے کا بھی اتفاق نہ ہو، اور کوئی سہولت اس وقت زندگی کی وہاں نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض علاقوں میں پانی کے چشمے تک غائب ہو گئے، پانی ناپید ہو گیا، یعنی زلزلے کے بعد چشمے اندر دب گئے ہیں کہیں، اور بسیار کوشش کے باوجود پانی نہیں مل رہا۔ اب ایسی جگہوں پر اگر
کوئی بھی جاتا ہے تو اس قدر افراتفری اور بد نظمی. تو اس وقت بیچ میں اٹھ کے آئے ادریس صاحب. میں نے کہا کس کا فون تھا کیا؟ تو مجھے میسج دیا. یہی آیتیں میں پڑھ رہی تھی کہ قوم شعیب جو ہے وہ لوٹ مار کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. قوم لوط جو ہے وہ اس خرابی میں مبتلا تھی. شرک ہے تو جگہ جگہ مزارات، جگہ جگہ شرک کی جڑ جو ہے وہ پھیلی ہوئی. اور آپ دیکھیے کہ کسی میدانی علاقے میں جب زلزلہ آتا ہے نا تو وہ بھی بہت تکلیف دہ ہے، لیکن پہاڑی علاقوں میں کہاں کہاں لوگ پوری پوری بستیاں الٹ کے پہاڑوں سے دریاؤں میں جا گری، پوری پوری بستیاں جو ہے وہ سنک ہو گئی. جو بچے ہیں وہ دیکھ کے بھی عبرت نہیں پکڑ رہے. افسوس کی بات یہ ہے. ٹھیک ہے بھوک ہے، سب ہے، غربت ہے، مصیبت آ گئی ہے، لیکن وقت ہے سب کے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا. اور اب بھی اغوا، اور ابھی اگر کسی اخبار میں پڑھتے تو ہم کہتے کہ ہاں پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن یہ فرسٹ ہینڈ خبر ہے اس شخص کی جو خود وہاں گیا ہے اور اس کی ٹیم کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور جو 12 لاکھ لے کے گیا تھا اس کو جس نے اغوا کیا اس سے 11 لاکھ رکھے اور ایک چھوڑا اور اس کی جان بخشی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور چیز جو بتائی کہ پرسنلی ہم نے پوچھا کہ یہاں کیا ہوتا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ رمضان کے دن میں، یعنی ایک دن پہلے جو روزہ تھا، دن میں کئی ہوٹلوں میں شراب پی جا رہی تھی. اور فلاں جگہیں جو تھی انہوں نے کچھ جگہوں کے نام بتایا کہ یہ تو برائی کی گڑھ بنے ہوئے تھے. اور پھر ہم ساتھ مسلمان بھی کہلائیں اپنے آپ کو، اور برائیوں کی بھی ہم حد کو پہنچ جائیں. اور پھر اگر کوئی مصیبت آئے تو کہیں کہ یہ مت کہو کہ یہ کوئی ہمارے لیے وارننگ ہے، اس میں ہم نے کیا کیا ہے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کیا کیا ہے. یہ اللہ کی رحمت تھوڑی ہے، یہ وارننگ ہے. ان کے لیے جو بچ گئے ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرکھیں اور اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور توبہ استغفار کریں. تو یہاں پر پیغمبر جو آخری آیت میں آتا ہے نا کہ فَكَيْفَ عَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، ایسے لوگوں پر میں افسوس کیا کروں کہ جن کو ہر طرح سے سمجھایا گیا، پیغام پہنچایا گیا، اور پھر انہوں نے مذاق میں اڑا دیا اور سن کے نہ دی کوئی بات. کہ اللہ ان یشاء اللہ رب العالمین کے بیچ میں جو بات آتی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تبھی ہم اس راستے پہ قائم رہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت پر بھی ہوں انہیں بھی کسی طرح اپنے نیکی کے اوپر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تو بہت خراب لوگ ہیں، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں. اور اگر ہمیں تھوڑی بہت کہیں توبہ استغفار کی توفیق ہو بھی تو وہ بھی اللہ ہی کی توفیق اور مدد کے ساتھ ہے، اپنا کسی کا بھی کوئی کمال نہیں ہے. آیت 86 میں ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تم کو زیادہ کیا. جیسا کہ میں نے اس کی تمہید میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ قوم عاد کے باقیات میں سے تھے. قوم عاد میں سے بہت تھوڑے لوگ بچے تھے، باقی سب کے سب تباہ ہو گئے تھے اس آندھی سے. اور قوم عاد جو ہے وہ اگر آپ سعودی عرب کو نقشہ دیکھیں تو جو یمن کے قریب علاقہ ہے نا، نیچے کو جو پٹی آتی ہے اس طرف ہے، انشاءاللہ وہ کو نقشہ دکھائیں گے بھی. تو وہاں تھے، وہاں جب تباہی آئی اور اس میں سے جو لوگ بچے وہ وہاں سے نکلے اور وہ ٹریول کر کے ہجرت کر کے تو ہجر کے علاقے میں آ کے بسے. اور وہ بہت تھوڑے لوگ تھے، ابتدا میں بہت کم تھے. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی نسلوں میں برکت دی اور وہ خوب کثرت سے زمین پہ پھیل گئے. یعنی تمہاری نسلوں میں کثرت ہو گئی. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے مدیان تھے ان کی اولاد میں سے تھے، اور ابتدا میں یہ تھوڑے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی نسلیں بڑھ گئیں. اور پھر وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، یہ بھی بڑا اہم ہے کہ اس پیغمبر نے بھی، یعنی شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو پچھلی قوموں پر گزرنے والے حادثات اور عذاب سے خبردار کیا کہ دیکھو پہلی قوموں کا انجام اچھا نہیں ہوا جو مفسد لوگ تھے، تم سبق پکڑو، تم نصیحت حاصل کرو. اصل میں آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے وقت صرف 80 لوگ بچے تھے. وہ بچے ہوئے لوگ قوم عاد بنی، وہ تباہ ہوئی تو اس کے بچے ہوئے لوگ سمود بنے، وہ تباہ ہوئے تو اس کے بچے ہوئے لوگوں میں سے پھر اور لوگ آئے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے اور 2 لوگ تھے صرف. پھر ان کے ایک بیٹے اسماعیل، چھوٹا سا کنبہ تھا جو پورا پھر مکہ آباد ہوا. دوسری طرف مدیان تھے جو 1-2 لوگوں سے پھر وہ پوری بستی بنی جو مدین کی بستی تھی. یعنی ابتدا میں تم کتنے تھوڑے تھے، پھر ان کی نسلوں میں برکت ہوئی اور کتنے زیادہ ہو گئے. تو یہ ہے کہ ہر پیغمبر بیسیکلی پچھلی بچی ہوئی قوم میں سے جو افراد بچے ان میں سے نکلے اور ان کی طرف پھر مبعوث کیے گئے.
چلیے اب یہ اگلی آیات جو ہیں یہ پچھلے سارے واقعات پر ایک تبصرہ ہے، یہ خلاصہ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی بھی نبی، الا مگر اخذنا پکڑا ہم نے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء شدت اور سختی میں، سختی اور ناگواری میں یا تکلیف میں، لعلہم یضرعون تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا، اور جب بھی کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا گیا اور پیغمبر کو جھٹلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر پھر عذاب بھیجا، اور انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا کیا گیا. اور چھوٹا عذاب کیا تھا؟ وقتی تکلیفیں. بأسا اور ضرا یہ دونوں لفظ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، یعنی ان پر حاجت مندی، فقر، غربت، بیماری، سختی، تکلیف، ناگواری کے حالات ان پر مسلط کیے گئے. اور یہ کس لیے کیا گیا؟ لعلہم یضرعون تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ اللہ کے آگے جھک جائیں اور پیغمبر کی بات مان لیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، لیکن جب وہ نہیں جھکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے ان کو آزمایا، اور وہ کیا تھا؟ ثم بدلنا پھر ہم نے بدل ڈالا. کیا؟ مکان السیئۃ برائی کی جگہ، الحسنۃ بھلائی کو، یعنی ان کی تکلیفیں دور کر دی، بأسا اور ضرا ہٹا دیا، مال و دولت کی کثرت اور حسنہ، حتی یہاں تک کہ عفو خوب پھولے پھلے. عفو کا لفظ عفو سے ہے اور اس کا معنی ہے کسی چیز کی کثرت ہونا، مال اور اولاد میں بڑھوتری، یعنی انہیں دنیا کی نعمتیں خوب خوب ملی. وقالو اور وہ کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء تحقیق پہنچا ہمارے باپ دادا کو بھی برا اور اچھا وقت، یعنی ہمارے باپ دادا پہ بھی اچھا برا وقت آتا رہا. ضراء تکلیفیں اور سراء خوشحالی، یعنی یہ تو وقت وقت کی بات ہے، اور اچھے برے حال تو قوموں پر آتے ہی رہتے ہیں. یعنی انہوں نے ان دونوں طرح کے حالات سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور کیا کہا کہ یہ تو زمانے کا پھیر ہے اور ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، ایک دم، مہلت دیے بغیر. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے، ان کو سمجھ میں بھی نہ آیا کہ یہ سب کیا ہوا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور یہاں انسان کو خوشحالی کا ملنا بھی آزمائش اور امتحان ہے، اور تکلیف کا آنا بھی امتحان ہے. دونوں چیزیں امتحان ہیں. عام طور پر ہم امتحان کس کو سمجھتے ہیں، آزمائش کس کو سمجھتے ہیں؟ دکھ تکلیف کو، بیماری بھوک کو ہم کہتے ہیں آزمائش ہو گئی. لیکن خوشحالی کا ملنا، اچھے حالات کا آنا، یہ بھی ایک آزمائش ہے. جیسے کہ سورۃ الانبیاء 35 میں آتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً کہ ہم آزما رہے ہیں تم کو شر اور خیر سے آزمانا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. سورۃ الاعراف 168 میں آتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے ان کو آزمایا، ان کی آزمائش کی حسنات اور سیئات کے ساتھ، یعنی اچھے حال دے کے اور برے حال دے کے. لعلہم یرجعون یہ کس لیے تھا؟ کہ لوگ پلٹ آئیں، لوگ لوٹ آئیں. کچھ لوگ تکلیف دہ حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور شکر گزار ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ بدبخت ان دونوں طرح کی حالتوں سے کوئی سبق نہیں لیتے.
اور پیچھے سورۃ الانعام میں بھی آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں آیت 44 میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے دروازے کھول دی، ہر چیز خوب خوب عطا کی ان کو، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، جب وہ دنیا کی خوشحالی میں خوب مست ہو گئے اور بھول گئے ہمیں، تو ہم نے ان کو پھر یکا یک پکڑا، اچانک پکڑا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو پھر وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ بھولے ہوئے تھے کہ یہ سب آزمائش ہے۔ تو اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ تکلیف پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اسی طرح خوشی خوشحالی اور نعمت کے ملنے پر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ کسی حال میں بھی اللہ کو بھولنا انسان کی بدبختی کی علامت ہے، لیکن عموماً لوگ اس سے سبق نہیں لیتے، اور وہ کیا قرار دیتے ہیں ان سب چیزوں کو، حالات کی اونچ نیچ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو زمانے کی روش ہے، یہ تو زمانے کا ہیر پھیر ہے، اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے اور ہر دور میں ہوتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس کی کچھ اور تعویل کر دیتے ہیں، اور جو سیکھنے کا سبق ہے وہ نہیں سیکھتے۔ یہاں ایک اور چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ ان کی پکڑ اچانک ہوئی، اچانک مصیبت پڑی، کہ ان کو اس سے ایک لمحہ پہلے تک خیال بھی نہ تھا یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور یہ سب بھی ہو سکتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز اچانک ہو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگر ایک چیز نظر آ رہی ہو، مثلاً اگر موسم بدل رہا ہے، پہلے آپ دیکھتے ہیں ہوا چلی، بادل آئے، پھر بارش ہوئی، پھر اگر تیز بھی ہو گئی، تو آہستہ آہستہ گریجولی آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ اس کا بندوبست کر رہے ہیں۔ جیسے موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے، گریجولی ہوتی ہے، تو آپ پریپیئر ہو جاتے ہیں، آپ کا جسم بھی عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اچانک تبدیلی ہو، ایک دم موسم ٹھنڈے سے گرم یا گرم سے ٹھنڈا ہو، تو عموماً لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جو اچانک ہوتی ہے وہ انسان کے لیے قبول کرنا بھی مشکل ہوتی ہے، تو اس میں تکلیف کے ساتھ غم میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اچانک موت مومن کے لیے رحمت، یعنی جو ایمان پر تھا، صبر اور شکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، اپنے فرائض اس نے پورے کیے ہوئے ہیں، وہ موت کے لیے تیار ہے۔ اچانک موت آئی اور بغیر کسی لمبی بیماری کے یا بغیر کسی کے اوپر بوجھ بنے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مومن کے لیے جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ہے، اس کے لیے اچانک جانا خیر کا باعث ہے، لیکن کافر کے لیے مصیبت کہ اس کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملا، پلٹنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب کسی بستی کے اوپر ایسی کوئی مصیبت آتی، نیکوں کے ساتھ بد اور بدوں کے ساتھ نیک سبھی پس جاتے ہیں نا۔ اب اگر ایک شخص نیکی کی حالت میں اچھا کام کر رہا ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، نماز میں ہے، دعا میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اپنے فرائض پورے کیے ہوئے ہیں، اور اچانک کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے آخرت دنیا سے زیادہ اچھی جگہ ہے۔ جس کا انجام اچھا ہو گیا، دنیا اس کے لیے تو پسندیدہ جگہ ہے ہی نہیں، قید خانہ ہے، اس کے لیے تو خوشی کی جگہ ہے ہی نہیں، نہ اسے دنیا سے اتنی محبت ہے، نہ اس کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، لہٰذا وہ چلا گیا تو اس کو کیا غم پیچھے چھوڑنے کا، کچھ بھی۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ آگے کا خوف ہے نہ پیچھے کا غم ہے۔ لیکن جس کو آگے کا خوف ہو اسے پیچھے چھوڑنے کا بھی غم ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں یا جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا چھوڑنا، وہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں، کسی وقت بھی ان کے لیے بلاوا آ جائے، موت آ جائے، تو چونکہ تیار ہیں اس لیے خوشی سے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور فرشتے آ کے جب ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنا اچھا انجام آگے نظر آ گیا۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو تیاری رکھنی چاہیے، اس دنیا کو گھر نہیں سمجھنا چاہیے، اس دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس دنیا کو کام کی جگہ سمجھنا چاہیے۔ یہ امتحان کی جگہ اور کام کی، اور اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے امتحان ڈالتا رہتا۔ اور امتحان ہمارا کیا ہوتا ہے؟ خاص طور پر اس وقت امتحان ہوتا ہے جب کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہو، جب دنیا کے حالات یا دنیا کے کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے۔ اب دیکھیں نا، ہر کام کے لیے ہم نے
بڑے خوشنما قسم کے تصورات اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ہم شیخ چلی جیسے منصوبے بناتے رہتے ہیں، ابھی ہم یہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے، پھر ایسے حالات ہوں گے، پھر ویسے ہوں گے. کچھ چیزوں کو اپنے لیے ایک آئیڈیل لائف کے طور پر لے لیتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے آئیڈیل. پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک حالات بدلتے ہیں اور زندگی کہیں سے کہیں چلی جاتی. اب آپ دیکھیں کہ اس موجودہ زلزلے میں بھی جو لوگ بے گھر ہوئے، کیا ان کے کچھ خواب نہیں تھے؟ ایک خاتون کے بارے میں بتایا کہ وہ کہیں کام کرتی تھی اور بیٹے بھی اور باقی بھی مزدوری کرنے والے لوگ، کئی سالوں میں جا کے اس نے اپنا گھر مکمل کیا. روزی گھر کے نیچے دب کے لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے. اب انسان جب گھر بنا رہا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کسی کے لیے بھی گھر بنانا ایک مشکل کام ہے، لیکن غریب کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے. اس سے قرضہ لے، اس سے محنت سماجت کر، ایکسٹرا کام کر، پارٹ ٹائم کام کر، تکلیف تنگی اور مصیبت میں کہیں جا کے خوابوں کا محل کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا ہی کیوں نہ ہو. اس وقت انسان کو ایک دفعہ بھی کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ گھر میرے اوپر بھی گر سکتا ہے، اور یہ گھر میری موت کا سبب بھی بن سکتا ہے، یہ میری قبر بھی بن سکتا ہے، اور اسی سے میرا جنازہ بھی نکل سکتا ہے. نہ بھی وہ گرے، عموماً کیا ہوتا ہے، گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں. جن گھروں کو ہم اپنی خوشی سے اور چاہت سے بڑے سے بڑا اور اچھے سے اچھا بناتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اصل مشکل یہ ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہاں ہم رہنے کے لیے آئے، اس لیے ہر چیز یہیں کی بناتے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں جانا ہے یہاں سے. اور جس دن یہ ہماری سوچ بدل جائے کہ ہمیں جانا ہے یہاں سے، ہمارا پورا لائف سٹائل تبدیل ہو جائے، پورا لائف سٹائل، پرائرٹیز بدل جائیں، ترجیحات بالکل تبدیل ہو جائیں. اس وقت جن چیزوں کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور اہم سمجھتے ہیں، ان کو چھوڑ کے کچھ اور چیز کو اہم سمجھنے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مسلسل وارننگ کے باوجود کہ لا یغرنکم الحیات الدنیا اور لا یغرنکم باللہ الغرور، یہ چیزیں دھوکے نہ دیں، لیکن ہم پھر بھی دھوکے میں ہیں. کیونکہ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں وہ تصور رکھنا جو کہ حقیقت پر اور کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے. تو یہاں قوموں کے ساتھ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا، قوم نے نہیں بات مانی، ان پہ قحط بھیجا، نہیں بات مانی، حالات اچھے کر دیے، نہیں بات مانی، اور پھر اچانک پکڑا اور بری طرح پکڑا، اسی کو بھی نہ چھوڑا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بستیوں والے، آمنوا، ایمان لے آتے، بات مان جاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرتے، لفتحنا علیہم، البتہ کھول دیتے ہم ان پر، برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے. اگر بستیوں والے ایمان لاتے، خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے، اس کی اطاعت کرتے، اس کی فرما برداری کرتے، جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکتے، تو کیا ہوتا؟ لفتحنا علیہم برکات، ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اور برکتیں کون سی؟ آسمان کی بھی اور زمین کی بھی. آسمان بھی بارش برساتا اور زمین بھی سبزہ اگاتی اور طرح طرح کے پھل لاتی، اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی. کیونکہ عام طور پر انسان سمجھتا ہے نا کہ دین کے راستے پہ چل کے تو صرف مشکلات ہیں. ایسا نہیں ہے. دین کے راستے پہ چل کے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے. جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ایمان والوں کو ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر کروائیں گے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، اللہ کی بات نہیں مانی. فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے جو وہ کمائی کرتے تھے. ان کی کمائیوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا، ان کی خوب پکڑ کی، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے. یعنی کیا جھٹلانے؟ اللہ کے احکامات جھٹلانے کی وجہ سے، ایمان اور تقوی کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے. پھر اب باقی سب کو سمجھایا جا رہا ہے. افامن اہل القری، کیا بے خوف ہو گئے، امن میں آ گئے، مطمئن ہو گئے بستیوں میں رہنے والے. اور قرا قریہ سے، اور قریہ کہتے ہیں شہر کو، سٹی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بستی ہمارے یہاں عموماً اردو میں کس میں استعمال ہوتا ہے؟ شہر سے چھوٹی چیز. لیکن یہاں بیسیکلی ام القرا کس کو کہتے ہیں؟
بستیوں کی ماں. مکہ کوئی چھوٹی سی بستی تھوڑی ہے، بہت بڑا شہر ہے، تو سٹی کے معنوں. تو کیا بستیوں والے، شہروں والے، ملکوں والے بے خوف ہو گئے؟ ان یأتیہم، کہ آئے ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے ہوں. کیا بستیوں کے رہنے والے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ اب ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں آ سکتی؟ اب آپ دیکھیے نا، پیچھے ان بستیوں کا ذکر ہے جن پہ مصیبتیں آ چکی، اور کچھ بستیاں اب تک بچی ہوئی ہیں. تو جو لوگ بچ گئے اور جو لوگ اب بھی دنیا میں رہ رہے ہیں، زندہ ہیں، آرام سے، سکون سے، خوشحالی سے، امن سے، اور وہ خوب ڈھیٹ ہو کر یا ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ کیوں مطمئن بیٹھے ہیں کہ ان کو پکڑا نہیں جا سکتا؟ ان پر بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اور اس حال میں کہ وہ بے خبر سوئے ہوئے ہوں اور دوبارہ اٹھنے کا انہیں موقع نہ ملے. اب آمن اہل القری، کیا امن میں آ گئے بستیوں والے؟ ان یأتیہم بأسنا ضحی، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب ضحیٰ کے وقت. ضحیٰ کون سا وقت ہوتا ہے؟ چاشت کا، صبح کا، جب دن کے پہلے حصے میں سورج چمک رہا ہوتا ہے، یہی 9-10 بجے کا وقت، ضحیٰ. وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں، یعنی اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو رہے ہوں. اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر لائب کا معنی ہم صرف کھیل لیتے ہیں، یعنی کھیل سے مراد کوئی گیم یا کوئی خاص قسم کا کھیل تماشا، لیکن یہاں یلعبون کا مطلب کوئی خاص گیم نہیں ہے، اس سے مراد دنیا کے کام کاج ہیں. کیونکہ صبح سویرے ہر ایک کو کیا پڑی ہوتی ہے؟ جلدی جلدی سارے کام ختم کریں. ہم خواتین گھروں میں یا جو لوگ باہر کام کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے دن کا آغاز ایک بھرپور طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. 8-9 بجے کا وقت کیسا ہوتا ہے؟ ہر کوئی نکل رہا ہے کام پہ، ہر کوئی اپنے کام پہ پہنچ گیا اور دن کے آغاز کی پلاننگ کر رہا ہے. آج مجھے یہ اور یہ کرنا ہے، یہ پکانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ یعنی پوری طرح انسان مشغول ہوتا ہے کہ اپنے پیک پر ہوتا ہے کام کا ایک جوش و خروش. تو اس دنیا کے کاموں میں وہ جوش و خروش دکھانا جو اس کو یہاں لائب سے تشبیہ دی جا رہی ہے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کھیل تماشا کس طرح ہم جن چیزوں کو بڑا ہی اہم قرار دے رہے تھے. ذرا سوچئے تھوڑا سا اپنے گھر کی روٹین. جب یہاں نہیں آ پاتے تھے تو گھروں میں عام طور پہ رہتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح سویرے اٹھ کے ضحیٰ کے نفل تھوڑی پڑھتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے نفل وغیرہ پڑھنے کا. اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بچے اسکول چلے گئے، ان کو اسکولوں میں چھوڑ آئے، ہسبینڈ کام پہ چلے گئے، اب ہم مشغول ہیں اپنے کاموں میں، یا ٹیلی فون ہو رہے ہیں، یا پھر گھر صاف ہو رہے ہیں، اس چیز کو چمکا رہے ہیں، اس کو سجا رہے ہیں، اس کو وہاں لٹکا رہے ہیں، اس کو اتار رہے ہیں، اس کو نکال رہے ہیں، اس کو سمیٹ رہے ہیں، وہ پلان کر رہے ہیں، یہ پکنا ہے، یہ ہوگا، وہ ہوگا. ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ضروری کام بھی ہے اس میں، لیکن بہت ساری چیزیں ہم صرف لیئرلی کر رہے ہوتے ہیں نا. کام کیا، بیٹھ گئے، ریسٹ کیا، چائے پی، پھر اٹھے، پھر اخبار پڑھ لی، پھر ٹی وی آن کر لیا، پھر کچھ اور میوزک پلے کر لیا، اور پھر مستی میں ادھر سے ادھر کچھ ضروری کام اور بہت سے غیر ضروری بھی کہ جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. اس کو یہاں کھیل کہا جا رہا ہے. میں جب کبھی ٹریول کرتی ہوں جہاز پر اور جہاز بستیوں کے اوپر سے گزرتا ہے تو میں ہمیشہ نیچے دیکھ کے ایک بات سوچتی ہوں کہ بے شمار لوگ اپنے اپنے گھروں میں اس وقت معلوم نہیں کیا کیا کر رہے ہوں گے، اور ایک ایک کس طرح خوش ہوگا کہ اب اس کا یہ کام بھی ہو گیا اور اب یہ بہت اچھا ہو گیا اور اب مجھے یہ کرنا ہے. اور بعض لوگ سویرے سویرے بازار نکل جاتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں، اور لائف کی ایک گہما گہمی ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اوپر سے اللہ تعالیٰ دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے کہ اے انسان، تو نے جانا کہاں ہے اور کس طرح ان گھروں کو چھوڑنا ہے اور کس طرح اس دنیا کو تم چھوڑو گے. تم اپنے فرائض سے غافل ہو کے، اپنی آخرت سے بے خبر ہو کے، انسانوں کے حقوق مار کے تم کس شغل میں لگے ہوئے ہو؟ کوئی چیخ رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں کوئی باہر کھڑکی سے جھانک کے دیکھے تو ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، آگے پیچھے آنے جانے کو کیا سمجھے؟ کھیل ہی ہے ایک. اب دیکھیں نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةٌ سَيَّارَةٌ، کچھ فرشتے گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں.
گھومتے رہتے ہیں، گھومتے ادھر سے گزرتے ہیں، ادھر سے ایک گھر کو دیکھتے ہیں، دوسرے گھر کو ادھر سے گزرے، ادھر سے ہمیں تو نہیں دکھتے، لیکن وہ لطیف جسم ہر جگہ گھوم پھر کے دیکھتے ہیں، اور وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کچھ لوگ جو کہیں اکٹھے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ پھر اگر کسی ایک فرشتے کو بھی کوئی ایسے محفل نظر آتی ہے، سب کو بلانے لگتے ہیں کہ وہ جگہ مل گئی جس کی ہم تلاش میں تھے، وہ بھی وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر آسمانی دنیا تک ایک دوسرے کے اوپر چھائے چلے جاتے ہیں، اتنے اکٹھے ہوتے ہیں، سب کو وہیں سمیٹ لیتے ہیں۔ لیکن ایسی مجلسوں کو تو حماقت سمجھتے ہیں کہ یہ تو وقت ضائع کر رہے ہو اپنا، تمہارے گھر برباد ہو رہے ہیں، وہ اس طرح چمک نہیں رہے، شیشے نہیں اس طرح چمک رہے، کارپٹ نہیں اس طرح چمک رہے، ڈیکوریشن پیسز اس طرح نہیں چمک رہے کہ تم لوگ گھروں سے غافل ہو گئے۔ کتنا بھی ان کو چمکائیں گے کہاں لے جائیں گے، وہ تو دوسرے دن پھر گندے ہو جائیں گے۔ ان کو اتنا ہی مقام دیں جتنے کہ وہ قابل ہیں، جو ان کی قیمت ہے۔ لیکن آپ کے وقت اور آپ کی زندگی کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ آپ اس کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی آگ سے بچانے کی فکر کریں، ورنہ دنیا کو کھیل تماشے جتنا زیادہ ٹائم ہوگا اتنا ہم پھیلتے چلے جائیں گے۔ تو کیا بستیوں والے بے فکر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اچھا دوسرے پکڑے گئے، ہماری تو پکڑ نہیں ہوئی۔ ان یأتیہم بأسنا ضحی، کہ ہمارا عذاب ان کے پاس ضحیٰ کے وقت آ جائے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل میں لگے ہوئے ہوں، یعنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں۔ اصل میں کھیل اس لیے کہا کہ جن لوگوں کو جس کام سے دلچسپی ہوتی ہے نا وہ اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں۔ تو کھیل بھی دراصل کیا ہوتا ہے؟ اب جس کو جو کھیل پسند ہے وہ اسی کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر وہ کام جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر لے اور جس کو انسان انجوائے کرنے لگ جائے، اور انجوائے انسان کسی بھی چیز کو اس وقت کرتا ہے جب اس کو ٹائم لے کے کرتا ہے، اپنی راحت پہ، سکون پہ، امن چین سے، آرام سے، اپنے طریقے پہ، اپنی مرضی پہ، اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہو جائے ابھی اور کہاں سے کیا چیز ٹپک پڑے۔ افامنوا مکر اللہ، امینو یعنی امن میں آ گئے، کیا وہ اللہ کی چال، اور مکر کیا ہوتا ہے؟ خفیہ تدبیر، اور اشارہ ہے عذاب کی طرف۔ کیا وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ انہیں یاد نہیں رہا کہ جو دوسروں پہ آیا وہ ان پہ بھی آ سکتا ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو نہیں بے خوف ہوتی، نہیں مطمئن ہو کے بیٹھ جاتی اللہ کی چال سے مگر وہ قوم جو نقصان اٹھانے والی، یعنی بے خوف ہو کے، مطمئن ہو کے، بے خبر ہو کے وہی دنیا میں مشغول ہو سکتا ہے جس کو آخرت بھولی ہوئی ہو۔ اور یہ حقیقت ہے، جب آخرت سامنے ہو تو انسان بیکار کاموں میں کبھی بھی دل نہیں لگا سکتا، اس کا دل لگتا ہی نہیں، وہ دل اترتا ہی نہیں ان چیزوں میں۔ وہ ضرورت کے لیے تو کرتا ہے مگر خوشی کے لیے نہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ افامنوا اہل القری، کس کی طرف اشارہ ہے؟ سب کی طرف اشارہ ہے، سب بستیوں کی طرف اشارہ ہے، سب لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو بچے ہوئے ہیں، امن میں ہیں، چین میں ہیں، جن کی پکڑ نہیں ہوئی اور پھر بھی وہ دوسروں کے انجام سے عبرت نہیں پکڑ رہے، سبق نہیں پا رہے، وہ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تو اس ڈھیل کو ایک تدبیر کہا گیا کہ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، صرف نقصان اٹھانے والے لوگ ہی مطمئن ہو کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا نہیں ہدایت پائی؟ اولم یہدی، نہیں سمجھ آئی، للذین، ان لوگوں کو، یرثون الارض، جو زمین کے وارث ہوئے، من بعد اہلها، اس کے رہنے والوں کے بعد، وہ جو پہلے یہاں رہا کرتے تھے، رہتے بستے تھے اور یہی سارے کام کاروبار کر رہے تھے، اور انہوں نے خوب دنیا بنائی، اور پھر اس دنیا کا انجام کیا ہوا اور کس طرح وہ اجڑی اور بکھری، ان سب کو دیکھ کر انہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اللو نشاء، کہ اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، تو ہم ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، کہ ہم ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے مبتلا مصیبت کر سکتے ہیں۔ اصبناہم، اصابہ کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کو پانا، پالیں ہم ان کو، یعنی پکڑ لیں ہم ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کس چیز میں پکڑ لیں؟ عذاب میں۔
یعنی بچ جانے والوں کو ابھی کوئی نصیحت نہیں ہوئی کہ وہ جو مرنے والوں کے ساز و سامان کے وارث ہوئے یا ان زمینوں کے وارث ہوئے، اس پہ ان سے پہلے کوئی اور بستا تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، کسی بھی علاقے کا جغرافیہ پڑھیں، تو ہر علاقے کی جو قدیم تاریخ ہے، جو اس کے آثار قدیمہ ہیں اور جو اس کے کھنڈرات ہیں، وہ سبق دیتے ہیں کہ لوگوں تم سے پہلے اس پر کچھ اور بھی لوگ بسے تھے، وہ بھی تمہاری طرح کھاتے پیتے ہنستے کھیلتے دنیا کے کام کاروبار کرنے والے لوگ تھے. اگر وہ سارے کے سارے یہاں سے اٹھا لیے گئے، سمیٹ لیے گئے. آپ دیکھیں کہ آپ سب کے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کی یہاں کی جو تاریخ پڑھتے ہیں کہ یہاں کون سی قومیں پہلے آباد تھیں، وہ کیسے رہتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسے ان کے اوپر مصیبتیں آئیں. پوری تاریخ ہر علاقے کی کھود کھود کے زمین سے نکال لی گئی ہے. پوری قوموں کے حالات ملتے ہیں، اور زمین کے نیچے تہوں کی تہیں دبی ہوئی ہیں انسانوں کی، جن کے پورے آثار اور گھر بار موجود ہیں جو نشان عبرت ہیں. لیکن اس سے سبق کوئی نہیں لیتا، اور بے خوف اور بے خبر ہو کے اسی زمین کے اوپر وہی کچھ کر رہے ہیں جو پچھلے کر رہے تھے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پہ ہم مہر لگا دیں. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ سن نہ سکیں. یہ سن نہ سکنا، سننے کے لیے تیار نہ ہونا اور دلوں پہ مہر لگنا بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہے. اس بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹا عذاب آتا ہے انسانوں پر کہ ان کی آنکھوں کے سامنے مصیبتیں آتی ہیں، تباہیاں آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، لیکن وہ اسے دوسروں کی مصیبت کہہ کے تبصرے کر کے خود کوئی سبق نہیں لیتے، کچھ نہیں سیکھتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں ہدایت لیتے، ہم انہیں بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ سکتے ہیں. اور دیکھو پکڑا ہوا ہے ایک طرح سے کہ ان کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی، بے حس ہو گئے، سنگ دل ہو گئے. اب یہ سنتے بھی نہیں. کیا نہیں سنتے؟ نصیحت. تفریح کے لیے خبریں سن لیتے ہیں لیکن نصیحت کے لیے کوئی نہیں سنتا، عبرت کے لیے کوئی بھی نہیں دیکھتا، غور و فکر کوئی بھی نہیں کرتا، سن کے کوئی بھی اس پہ تدبر نہیں کرتا. سورۃ طٰہٰ آیت 128 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ. کیا انہیں اس بات سے کوئی نصیحت نہیں ہوئی، ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں تباہ کر دی، ہلاک کر دی، جن کے گھروں میں یہ چلتے ہیں، یعنی جن کے آثار پہ یہ جاتے ہیں، ان سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں. یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے سبق ہیں. تلک القری، یہ بستیاں، نقص علیک من انبائہا، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبروں میں سے، ان کی اخبار، ان کی نیوز. انباء نبأ سے، اور نبأ کون سی خبر ہوتی ہے؟ اہم خبر. ان کی اہم خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ہزاروں سال گزری بستیوں کی تباہیوں کی داستانیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ان کا حال کیا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول بینات یعنی معجزات اور کھلی نشانیاں اور دلائل لے کے آئے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پس نہ تھے وہ کہ ایمان لاتے، مان کے نہیں دیا. کیوں؟ بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلا دیا تھا اس سے پہلے. یعنی ایک دفعہ انکار کرنے کے بعد پھر نہیں مان کے دیے، کیونکہ انا کا مسئلہ بنا لیا. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر. کس طرح؟ کہ ان کو عبرت کے نمونے دکھاتا ہے، عبرت کی باتیں سنواتا ہے، لیکن وہ سن کر اسے اپنے لیے نہیں لیتے سبق اس میں سے، لہذا پھر اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے سورۃ النساء میں کیا آیا تھا؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. سورۃ الصف میں آتا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دل اور ٹیڑھے کر دیے. سورۃ البقرہ 10 میں آپ نے پڑھا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا.
کیونکہ وہ نصیحت لینا ہی نہیں چاہتے. جب نہیں لینا چاہتے تو اللہ تعالیٰ صلاحیت بھی چھین لیتا ہے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ. ان سب بستیوں کا اصل قصور کیا تھا؟ ہم نے ان کی اکثریت کے پاس عہد کا پاس نہ پایا. ان کی اکثریت نے عہد نہیں نبھایا. ان کی اکثریت نے عہد نہیں نبھایا. کون سا عہد نہیں نبھایا؟ وعدہ الست، اطاعت کا وعدہ. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. اور بے شک ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق پایا. فاسق نافرمان، اللہ کی حدود کو توڑنے والا. ان کی میجورٹی اللہ کی حدود توڑنے والی تھی، اس لیے ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا. اور جو دوسرے امن سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں کہ اگر انہوں نے گناہ نہ چھوڑے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو ان کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے. کیا سیکھا؟ کہ ہم اپنی موجودہ حالت پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، صرف دوسروں پہ گزرنے والی مصیبت کو دیکھ دیکھ کے صرف افسوس نہ کرتے رہیں، بلکہ اپنی فکر بھی کریں. اور جو وعدے ہم نے اللہ سے کر رکھے ہیں، عام طور پر کیا ہوتا ہے جب تھوڑی سی کوئی تکلیف آتی ہے ہم فوراً منتیں ماننے لگتے ہیں، فوراً دل میں عہد کرتے ہیں یا اللہ یہ تکلیف ایک دفعہ دور ہو جائے پھر تو میں پوری کی پوری تیری بندی بن جاؤں گی، میں خود کو کیا اپنی اولاد کو بھی تیرے راستے میں وقف کر دوں گی. کیسے کیسے ہم عہد کرتے ہیں، اور جب وہ تکلیف دور ہوتی ہے دن پھرتے ہیں سب بھول جاتے ہیں، صرف دنیا ہی دنیا سامنے رہ جاتی. کبھی بھی اپنی غلطیوں کو جسٹیفیکیشن نہیں دینی چاہیے، کبھی بھی اپنی کوتاہیوں پر پردے نہیں ڈالنے چاہیے، کیونکہ ہم اپنی غلطیوں پر خود اپنے ہی دل پہ پردہ ڈال لیتے ہیں. نہیں کوئی نہیں، اور بھی تو کرتے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہوا. جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، پیغمبروں کے بعد امت مسلمہ ذمہ دار ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے پیغام کو خود بھی سمجھے اور دوسروں تک بھی پہنچائے، ورنہ دنیا میں اسی طرح جہالت اور لا علمی کے ساتھ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے پکڑ میں آتے چلے جائیں گے. ان دونوں آیات میں ایک جگہ پر کافروں کے دلوں پہ مہر لگانے کی بات ہے اور ایک جگہ گناہوں کی وجہ سے. تو ایک ہوتی ہے کفر والی مہر اور ایک ہوتی ہے اس سے کم درجے کی کہ جو گناہوں کے نتیجے میں انسان کے اوپر بے حسی اور دل کی ایک بددلی جو ہوتی ہے دین کے کام میں. اب دیکھیے کہ جیسے ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ بڑھنے لگتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر انسان کے اندر سے اچھائی برائی کی تمیز مٹ جاتی. وہ غلط کام کرتا ہے اور دھڑلے سے کرتا ہے اور اس کو کوئی بھی احساس نہیں ہوتا. احساس جرم یعنی گلٹ بھی ختم ہو جاتی. ایک وقت ہوتا ہے نا انسان سے کوئی غلطی ہو تو اس کے دل پہ چوٹ لگ جاتی کہ میں نے غلطی کی ہے، اور اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اس کے بدلے کوئی اچھائی کر نہ لے اور استغفار نہ کر لے. اور ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی تو کہتا ہے میں نے کیا غلط کیا، میں تو کوئی غلط کیا ہی نہیں. یعنی غلطی کا احساس جسے کہتے ہیں نا احساس زیاں کا جاتے رہنا، وہ کیفیت یہ بھی سزا ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان غلط کرے اور پھر کہے میں نے غلط کیا ہی نہیں اور اپنی غلطی کو دوسروں پہ ڈالے. دیکھیے کوتاہی صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان کوئی برا کام کرے، غلطی صرف یہ نہیں ہوتی کہ برا کام کرے انسان، غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے فرائض سے کوتاہی کرے، دوسروں کے حقوق میں کمی کرے. جو ذمہ داری ہے ہم پر بحیثیت امت مسلمہ کی، اس ذمہ داری کو پورا نہ کرے. اگر ایک شخص خود کہ میں تو جی اپنا نماز پڑھ لیتا ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، میں ایک بہت اچھا انسان ہوں، نہیں جناب، آپ پہ ایک ذمہ داری اور بھی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی رستہ دکھانے کی. آپ اپنی جنت تو بنا رہے ہیں تو باقیوں کی فکر کون کرے گا؟ تو ہر شخص کو اپنی اپنی حیثیت میں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ضرور اس بات کی فکر کرنی کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی اس کے لوگ ہیں وہ کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی آخرت کا کیا بنے گا، اس کے لیے میں نے کیا حصہ ڈالا، میں نے کیا کوشش کی. دیکھیے بہت سے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنے طور پر دوسروں کی مدد بھی کر دیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں،
لیکن وہ جو انسانوں کی سچی ہمدردی اور تڑپ ہے اور اس بات کا غم کہ دوسروں کی آخرت خراب نہ ہو، یہ ہم میں سے کتنے لوگوں میں کہ کسی کو دیکھ کے ہم تڑپ اٹھیں کہ یہ شخص اپنے کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے دوچار ہوگا، میں اس کو کسی طرح بچا لوں. اس کے لیے ہم کیا محنت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم جس دنیا میں مشغول ہیں اس میں سے فرصت ہی نہیں. صحابہ کرام یہ سب کچھ کیسے کر پائے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دنیا میں دل نہیں لگایا. دنیا فتح کی، سب کچھ کیا، لیکن دنیا میں دل نہیں لگایا، دنیا کو گھر نہیں سمجھا. ان کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہی رہی. اور جب کسی کی نظر آگے ہوتی ہے تو پھر وہ راستے میں کھڑا نہیں ہوتا، وہ ہر چیز سے گزرتا چلا جاتا ہے. وہ کسی چیز کو اپنی منزل نہیں سمجھتا. دنیا میں کوئی چیز ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل صرف آخرت ہے جہاں جا کے ہمیں ٹھہرنا ہے. اور پھر وہ اچھا مقام ہے یا نہیں، پھر اسی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. بعض اوقات ہم نیکی عام کرنے کے بجائے یا خیر کو عام کرنے کی بجائے الٹا خیر سے روکنا شروع کر دیتے. ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ کوئی اچھا کام خود بھی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کر رہا ہوگا تو اس کو بھی متزلزل کریں، اس کو بھی شک و شبے میں ڈالیں گے کہ تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تم کیوں اپنا مال برباد کر رہے ہو. اس موقع پہ وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ ایک شخص صدقہ لے کے نکلا اور کسی چور کے ہاتھ میں لگ گیا. اس نے کہا، اللہ یہ کیا ہوا، میں نے تو تیرے راستے میں چھپ کے صدقہ کرنا چاہا اور یہ چور کو جا ملا. دوسرے دن پھر نکلا، پھر کسی اور برے کو ملا، تیسرے دن پھر، تو تینوں رات اس کا صدقہ جو تھا وہ غیر مستحق کو جا لگا. تو اس نے کہا کہ یا رب یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو اس کو یہ بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے تمہارے صدقے کی وجہ سے چور چوری سے باز آ جائے، اور دوسرے مجرم بھی اپنے گناہوں سے باز آ جائے. یہ کہنا کہ یہاں نہ دو وہاں نہ دو، یہ کھا جائے گا وہ پی جائے گا وہ کرے گا، جب ایک ضرورت کا وقت ہے ہم نے دے دیا، بھلے کوئی کیا کرے، ہماری طرف سے لگ گیا، ہم نے اچھی نیت سے دے دیا، آگے وہ ذمہ دار ہیں. اور جب ہماری نیت سچی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پہنچا بھی دے گا، قبول بھی کروا دے گا. تو اس لیے خیر کے کام سے دوسروں کو روکنا جو ہے یہ بھی درست نہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا فرض کیا بنتا ہے، ہم اپنے حصے کا کام کر دیں، دوسرے کی ذمہ داری ہم پہ نہیں. اگر ہم کسی کو نصیحت کر دیتے ہیں، پیغمبروں نے یہی کیا نا، ہر پیغمبر نے اپنا فرض پورا کر دیا، قوم نے نہیں مانا یا انہوں نے جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو وہ پکڑے گئے. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. چلیے تلاوت سنتے. نستغفرک ونتوب